ناول بند مٹھی میں جگنو، رائٹر زنیرہ سیف، ایپیسوڈ نمبر 8۔ سر آپریشن کے دوران ہاشم کو گولیاں لگیں اور وہ ہسپتال میں کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ الفاظ تھے یا سورہ اسرافیل، اسے لگا کسی نے سر سے آسمان کھینچ لیا ہو یا پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ کچھ لمحے تو اسے لگا تھا وہ بول نہیں پائے گا یا سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ پھر ہمت مجتمع کی اس نے اس کا پوچھا تھا جو مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ کس کو گولی لگی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی اور کا نام بولا جائے گا لیکن اسے غلط لگا تھا۔ سر ہاشم کو۔ مقابل کھڑے آدمی نے ایک بار پھر صاف اور بلند آواز سے کہا تھا کہ اسے یقین آ جائے۔ سننے کے بعد اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہاں ہے ہاشم؟ اس کا انداز سے ذہانی ہو رہا تھا۔ وہ اس کیفیت میں تھا جس کیفیت میں عبداللہ کی وفات کے بعد تھا۔ اس نے سامنے موجود آدمی کے گریبان تھامے پوچھا تو اس کے بتانے پر وہ نہ جانے کیسے مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ اس آدمی نے ترہم سے اسے دیکھا تھا جو اس وقت کسی اوری دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ بخوبی سن رہا تھا۔ وہ آدمی ہی اسے لیے ہسپتال آیا تھا۔ اس دوران شیر دل کی کیفیت بیان سے باہر تھی۔ ابھی گاڑی مکمل رکی نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اگر فوراً بریک نہ لگتی تو بہت بری طرح گرتا۔ وہاں ریسیپشن پر پہلے سے موجود پولیس اہلکار اسے دیکھتے ہی اس کی جانب آئے تھے، جن میں سے ایک نے اسے روک کر صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری خیال کیا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے فقط ایک ہی جملہ کہا تھا، ہاشم کہاں ہے؟ اس کی بے صبری انداز پر وہ پولیس اہلکار حیران ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی حالت دیکھتے سامنے اوٹی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا اوٹی کے دروازے کے سامنے پہنچا تھا جدھر غالباً آپریشن ہو رہا تھا۔ بے تابی سے اس نے دروازے پر ہاتھ مارے تھے اور ہاشم کو چند آوازیں دی تھی۔ اس کے عمل سے اچانک ہی شور بلند ہوا تھا اور اندر موجود ٹیم کا سٹاف ٹھٹکا تھا۔ باہر سے گزرتے لوگوں نے ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا تھا، لیکن اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ متواتر ایسا کیے جا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے نرس غصے سے باہر نکلی تھی اور اسے ڈانٹا تھا، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ جب ہی اندر گھسنے لگا تو ساتھ موجود پولیس آفیسر نے اسے تھاما تھا اور زبردستی باہر لے گئے تھے اور ان سے معذرت کی تھی۔ اسے گولی لگی ہے، حالت کرٹیکل ہے، لیکن وہ بچ جائے گا۔ وہ ایک مضبوط اور توانا آدمی ہے، آپ دعا کریں۔ وہ آفیسر اس سے جونیئر تھا لیکن شیردل سے توانا آدمی تھا اور دونوں جانب موجود پولیس اہلکار اسے بمشکل بینچ پر قابو کیے بیٹھے تھے، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ دبوچ کے بیٹھے تھے۔ وہ میرا دوست ہے، میں کسی عبداللہ کو مزید نہیں کھو سکتا۔ وہ یہی دو فکریں بار بار ادا کر رہا تھا، ربط بے ربط انداز میں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس کا اندازہ بار بار ادا کیے جانے والے جملے سے لگ رہا تھا۔ سر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس آفیسر نے اس کے لیے پانی منگوایا تھا لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور آپریشن تھیٹر کے سامنے اسے دھکم پیل سے جب لائے تھے تو اس دوران اس کی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھل گئے تھے، شاید ٹوٹ گئے تھے، جس سے گریبان کھل گیا تھا اور بال بھی بکھر گئے تھے، جس سے اس کی حالت مزید خراب لگ رہی تھی۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس نے کچھ لفظوں کا اضافہ کیا تھا۔ پولیس اہلکار کے لیے اب اس کی حالت قابل تشویش تھی۔ انہوں نے فوراً کسی کو مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جب ہی انہیں سامنے سے زمرد اور اس کی پھپھو آتی دکھائی دی تھی، ان کے چہرے پر شیردل کو دیکھ کر پریشانی پیدا ہوئی تھی۔ وہ ان کے پاس پہنچی تو دونوں پولیس اہلکار اطراف سے اٹھ گئے تھے اور دائیں جانب کی جگہ سیفا نے سنبھالی تھی۔ اس کا کندھا تھپکا تھا جس کے آنسو اب گر رہے تھے۔ وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور اب مسلسل ایک ہی نقطے پر دیکھتے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ہاشم کیسا ہے اور اسے کیسے گولی لگی؟ زمرد کی آواز میں تشویش کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی، جھلک رہی تھی۔ اس نے پولیس آفیسر سے پوچھا تھا جو چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ خالد سفیان کے بیٹے کی بازیابی کے دوران انہیں گولیاں لگی ہیں۔ جب ہم سب کچھ کلیئر کروا کر نکل رہے تھے، جب ہی مخالف جانب سے کسی نے پیچھے سے حملہ کیا تھا اور جس کے نتیجے میں اسے دل کے پاس گولیاں لگی۔ آپریشن چل رہا ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس نے اپنی جانب سے آہستہ آواز میں کہا تھا، لیکن شیردل نے حرف بہ حرف سنا تھا۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا جس کی ٹھیسیں دماغ تک گئی تھی اور پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ میں قاتل ہوں، اس نے یہ فکر ادا کیا تو زمرد کرنٹ کھا کر پلٹی تھی اور پھپھو نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اسے تسلی دی تھی اور اس کی نفی کی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، سیفا اسے بہلا رہی تھی جیسے چھوٹے بچے کو بہلایا جائے۔ اب کیسی طبیعت ہے ہاشم کی؟ اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اسے ہاشم کی اطلاع ملی تھی اور پھپھو کے ساتھ وہ یہاں آ موجود تھی۔ اندر جانے سے قبل ہی ان کی نظر ادھر پڑی تھی تو ادھر ہی آ گئی تھی۔ ابھی آپریشن چل رہا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ سر کا خیال رکھیں، ہم وہاں چلتے ہیں۔ آفیسر کے بتانے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور شیردل کی جانب آئی تھی جو ابھی بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں قاتل ہوں، میں نے عبداللہ کے ساتھ ہاشم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اسے بھیجا تھا، میں اس سب کا ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں قاتل ہوں۔ وہ یہ فکرہ کتنی بار ادا کر چکا تھا۔ زمرد اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا اور نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اس کی ذہنی روح بھٹکی ہوئی تھی۔ شیردل، زمرد کے حولے سے بلانے پر اس نے نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن اس کا جملہ متواتر ان کے کانوں میں گونج رہا تھا، میں قاتل ہوں، میں نے اسے بھیجا تھا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، ہمیشہ میری وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے ایک بار پھر کہنے پر زمرد اونچی آواز سے بولی تھی، اٹھو شیردل،
میں نے کہا اٹھو اور جا کر اسے دیکھو، اس کے لیے دعا کرو، تمہارے ان خود ساختہ مفروضوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، اٹھو اور جا کر اسے دیکھو، اسے تمہارے ان خود ساختہ مفروضوں کے علاوہ دعا کی ضرورت ہے، جاؤ جا کر اس کے لیے دعا کرو۔ وہ اس پر چینکنے کسی انداز میں بولی تھی جو اپنے ہی دکھوں میں غرق لگ رہا تھا۔ وہ چونکا تھا لیکن اٹھ نہیں پایا تھا، اس کی نظروں کے سامنے عبداللہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے قتل کیا جیسے عبداللہ کو قتل کیا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور پھر یہی جملہ ادا کیا تھا، شیردل، نہ تم نے عبداللہ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہاشم کے قاتل ہو۔ عبداللہ کی موت قدرتی موت تھی اور ہاشم ابھی زندہ ہے۔ تم ایک اچھی انسان ہو اور ہاشم تمہارا دوست ہے، اس وقت اسے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، جاؤ اس کے پاس، جاؤ اس کے لیے دعا کرو، تم ایک اچھے انسان ہو اور بہت اچھے دوست۔ اب کی بار اس نے پیار سے پچکارا اور اسے موجودہ حالت میں لانے کی کوشش کی تھی۔ وہ چونکا تھا اور اٹھا تھا، وہ ایک روبوٹ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پھپھو اور وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھی تھی، وہ بھی شکستہ قدم ان کے ساتھ تھا۔ راستے میں روک اور آپریشن تھیٹر کے سامنے جانے سے قبل زمرد نے اسے پھر خیالات کی دنیا سے واپس لانا اور اس کی برین واشنگ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ دیکھو شیردل، ہماری کوشش کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، جو یہ طے کرتی ہے کہ کب کس نے مرنا ہے۔ اس میں ہمارا دوش نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے دعا اور کوشش۔ ہمیں یہی کرنے کا کہا گیا ہے، کوئی تمہاری وجہ سے نہ مرا ہے اور نہ کوئی تمہاری وجہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ تقدیر ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ کب کس نے مرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خود کو ہاشم کی اس حالت کا ذمہ دار ٹھہراؤ تو تمہیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرو کہ تمہاری دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے، جاؤ اور سکون سے بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرو اور اللہ سے مانگو، دعا طے کرے گی کہ تم اس کے ذمہ دار ہو یا نہیں۔ اس نے نرمی سے محبت سے کہا تھا اور سر ہلاتے اسے جانے کو کہا تو وہ بدقت ہونٹوں کو ہلکے سے پھیلاتے آپریشن تھیٹر کے بالکل سامنے موجود بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دل میں اللہ سے دعا گو تھا کہ وہ ایک اور عبداللہ کو کھو نہیں سکتا ہے۔ اس کے آنسو متواتر گر رہے تھے۔ ارد گرد ہاشم کی فیملی سے اس کی ماں اور چند ایک اور لوگ بھی تھے جو اس کے لیے پریشان تھے اور دعا گو تھے، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز تھا۔ وہ بس دماغ میں جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کا ایک حصہ بڑی تسلی سے کاٹا جا رہا اور وہ تکلیف اسے اس قدر تھی کہ بیان سے باہر۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور اس کے خاندان کے لوگ آگے بڑھ کر ہاشم کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ وہ تب بھی نہیں اٹھا تھا، اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ اٹھ کر جائے گا تو وہ عبداللہ کی طرح اسے بھی کھو دے گا۔ 72 گھنٹے اہم ہے، اسے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا، تم مل سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسے پاس سے ایک باریک سی آواز آئی تھی۔ اس نے زبردستی آنکھوں سے گردن موڑ کر دیکھا تھا تو زمرد تھی جو اسے اطلاع دے رہی تھی۔ اس نے واپس گردن جھکا لی، اسے لگا تھا کہ وہ گردن نہیں اٹھا سکے گا۔ اس نے ہلکی سی نفی میں گردن ہلائی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، اس نے بس یہ کہا تھا اور پھر گردن کو گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ مزید کچھ گھنٹے گزر گئے تھے لیکن وہ ایسے ہی بیٹھا رہا تھا، نہ وہ اس جگہ سے اٹھا تھا اور نہ ہی ہاشم کے پاس گیا تھا۔ ہاشم کی والدہ زمرد اور سیفا نے بھی اصرار کیا تھا، حتیٰ کہ پولیس آفیسرز بھی جو ہاشم کی عیادت کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اس نے 12 گھنٹے یہیں بیٹھ کر اسی حالت میں گزارے تھے۔ اس وقت صالح یوسف اور جنت عالم اپنے اپنے ٹیرس پر کھڑے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور وہ دونوں کافی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی صالح یوسف اسے ایک کہانی سنا رہا تھا۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 3 سال کا، جب ہمیں ہمارے گھر سے نکالا گیا۔ ہمیں کسی نے بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے دادا نے 2 شادیاں کی تھی اور میرے والد دوسری بیوی سے تھے جنہیں کبھی بھی قبول نہیں کیا گیا تھا۔ وجہ ان کی محبوب بیوی کی اولاد ہونا تھی جو میرے والد کے پیدائش کے وقت ہی دار فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ والد بتاتے تھے کہ ابا جی یعنی کہ دادا کی موجودگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں وہی سلوک ہوتا ہے جو ہمارے اکثر سوتیلے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ والد بڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی اور ہم دونوں بھائیوں کی پیدائش تک دادا جی زندہ تھے اور بہت خوش تھے کہ والد خوش تھے اور کسی حد تک وہ خرچہ بھی اٹھاتے تھے کیونکہ والد ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن پھر بھی اسکول کی نوکری کرتے تھے اور اپنے علاقے کے ایک معزز مانے جاتے تھے، جبکہ ابا جی یعنی دادا کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے ہی تھے اور دونوں اپنی والدہ کی وجہ سے والد سے وہی سلوک کرتے تھے جو ان کی والدہ کرتی تھی۔ جب میری عمر 3 سال ہوئی تھی اور واسف بھائی کی عمر 10 سال تو اس وقت دادا جی وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی جن میں سب کا جائیداد میں حصہ مختص کیا گیا تھا، لیکن وہ وصیت بدلی گئی اور پھر والد کو زبردستی گھر سے نکال دیا گیا جو دادا جی کی زندگی میں وہ مشکل برداشت کیا جاتا تھا، اب اس سے بھی چھٹکارا حاصل کیا گیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کدھر جاتے اور پھر ٹانگوں سے معذوری کی وجہ سے وہ کوئی بھی بھاگ دوڑ کرنے سے قاصر تھے۔ گھر سے بے سر و سامان نکلنے کے بعد وہ اسٹیشن پر چلے آئے تھے اور نہیں معلوم تھا کہ کدھر جاتے۔ اتفاق کی بات تھی کہ اسی وقت عالم انکل تمہارے والد جو دور پرے کے ابا جی کے کزن لگتے تھے اور ایک زمانے میں ان کی بڑی یاری بھی رہی تھی، کافی عرصے بعد ان سے ملنے آئے تھے اور جب گھر گئے تو وہاں سے انہیں بتایا گیا کہ ابا جی کو نکال دیا گیا اور ان سے ملنے والا اب کوئی بھی ہمارے دروازے پر نہ آئے۔ عالم انکل کے پوچھ گچھ کرنے پر اور ڈھونڈنے پر والد انہیں اسٹیشن پر مل گئے تھے جو ہمیں لے کر انجانی ٹرین میں بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں ساتھ لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔
انہوں نے ہمیں اپنا گھر دیا، نہ صرف گھر دیا بلکہ والد کے نام بھی کر دیا اور اپنے حصے کی زمین بھی دی جو ہمارا ذریعہ معاش بنا تھا۔ انہوں نے وہی سلوک کیا تھا جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا تھا۔ پوری زندگی والد عالم انکل کی اس محبت کے معترف رہے اور والدہ بھی اس میں پیش رہی۔ یہی انہوں نے اپنی اولاد میں بھی ڈالنی چاہی تھی۔ عالم انکل کی دی گئی زمین کو ذریعہ معاش جب بنایا گیا تو واسع بھائی بڑے تھے اور ابا جی کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد ان کا بھی ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ہر دفعہ منع کر دیتے، اور ایک بار تو سختی سے منع کر دیا کہ وہ بس اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور یہ کام اب مزارے کر لیا کریں گے، اور والد بھی بس نگرانی کے لیے جایا کریں۔ اور واسع بھائی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایک جفاکش، محنتی اور سمجھدار بچے تھے۔ ان کی محبت کے سامنے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد والد اس زمین کا اتنا ہی حصہ لیتے تھے جتنا ہماری 2 وقت کی روٹی اور اولاد کی پڑھائی کا خرچہ چل جاتا، اس سے زیادہ انہوں نے لینے سے منع کر دیا تھا۔ اور عالم انکل نے ان کی اس خودداری کی عزت کی اور ان کا مطالبہ مان لیا۔ پھر واسع بھائی کی بات کی جو بڑے سمجھدار تھے، جبکہ ان کی نسبت میں ذرا حساس اور جذباتی تھا۔ میرے ذہن میں وہ چند پرانے رشتے اور لمحے موجود تھے جو ہمارے اپنے گھر کے تھے، جن سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ میں شروع سے اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھ سکا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ والدہ اور والد کو میں نے اکثر اپنے گھر کو سوچتے دیکھا تھا اور اس کے بارے میں باتیں کرتے پایا تھا، اور میرے ذہن میں وہ باتیں بیٹھنے لگ گئیں کہ جب سگے رشتوں نے گھر سے نکال دیا تو جن سے دور پار کے رشتے ہیں وہ کیسے محبت جتا رہے ہیں۔ میں اس محبت کی گرمی کو محسوس ہی نہیں کر سکا، اسی بدولت میں ذرا کھینچا ہی رہتا اور صرف ضرورت کے وقت تم سے یا نوح سے بات کرتا اور کھیلتا بھی۔ میں یہ سب شروع سے ہی قبول نہیں کر پایا تھا کیونکہ میرے دل میں یہ تھا کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے اور ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے۔ میری خودداری مجھے یہ سب قبول نہیں کرنے دیتی تھی۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں بڑا ہوا اور جب 20 سال کا ہوا تو تب واسع بھائی کی شادی ہوئی۔ وہ شہر میں نوکری کرتے تھے اور بھابھی کو بھی ادھر ہی لے گئے تھے۔ وہ لوگ ویکینڈ پہ آتے تھے اور پھر چلے جاتے۔ انہی دنوں نہ جانے میرے والد کے دل میں کیا سمائے کہ انہوں نے میرے رشتے کی بات کر دی، وہ بھی عالم انکل سے۔ میرے لیے یہ خبر حیران کن تھی کیونکہ میں جو یہ سب ابھی تک قبول نہیں کر پا رہا تھا، ان کی بیٹی سے شادی میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ اس کے باوجود کہ وہ مجھے بڑی سمجھدار، سلجھی ہوئی اور کڑک لڑکی لگتی تھی، اگر کبھی میری زندگی میں مجھے خود سے شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا پڑتا تو بلا شبہ وہی ہوتی، لیکن یوں محبتوں کے قرض اتارنے کے لیے میں خود کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی زندگی کا یہ دور یوں قرض چکانے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایک ایسا خوبصورت دور شروع کرنا چاہتا تھا جو ان تمام سے بالا تر ہو، جن میں خلوص اور محبت شامل ہو۔ اسی وجہ سے میں نے والدہ اور والد سے لڑائی بھی کی اور پھر واسع بھائی نے سمجھایا بھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اپنی محبتوں کے قرض اتارنے کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، اور شاید ایسا ہی تھا۔ اور اس دوران مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنے دن بعد وہ پروپوزل منظور کر لیا گیا جو کہ ان کے ہاں پیش کیا گیا تھا میرے منع کرنے کے باوجود۔ ان کے منظور کرنے پر مجھے لگا کہ شاید وہ ساری عمر ہمیں خود کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں، اسی لیے ایک ریٹائرڈ معذور اسکول ٹیچر کی بیٹی کو رشتہ دے رہے ہیں، اپنی لائق فائق اور سمجھدار بیٹی کا، اور شاید یہ بھی توقع رکھ رہے ہوں کہ وہ ساری عمر ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ یہ سب میرے خیالات تھے اور حقیقت اس کے برعکس تھی۔ انہی سوچوں کے درمیان نکاح طے پایا اور مجھے نکاح کے دن پتہ چلا کہ میرے دل کا ایک حصہ مطمئن تھا اور دوسرا حصہ غیر مطمئن۔ اسی کے پیش نظر میں نے کوشش کی کہ میں نکاح کے بعد تمہیں نظر انداز کروں کیونکہ میں یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وجہ میری خودداری تھی جس وجہ سے میں اس رشتے کو ویسے نہیں سمجھ پا رہا تھا جیسے اس رشتے کا حق تھا، اور میں یہ رشتہ برابری کی سطح پر بنانا چاہ رہا تھا جو ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر دیا تھا۔ اس سے قبل جب بھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تو میں ہمیشہ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچائے، کیونکہ میں اپنے باپ کو یوں محسن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد کچھ مواقع پر مجھے تم بڑی مطمئن لگی تھی جسے اس میں تمہاری مرضی اور رضا شامل ہے۔ میرے لیے یہ حیران کن تھا کیونکہ تمہارے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ اس کے باوجود کہ تم لوگوں نے ہمیں اپنی ہر چیز میں برابری کا حصہ دیا تھا، اس کے باوجود مجھے ہمیشہ یہ خیال دامن گیر رہا کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اسی کی بدولت میں نے تم سے بھاگنا شروع کر دیا، تمہارا سامنا کرنے سے کترانا شروع کیا، اور والدہ اور والد یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن یہی خیال تھا کہ وقت کے ساتھ سب سیٹ ہو جائے گا۔ اس دن وہ لوگ دوسرے شہر بائی ایئر جا رہے تھے اور جانے سے قبل انہوں نے مجھے پھر نصیحت کی تھی کہ والدین غلط نہیں سوچتے، اور ہم نے کون سا تم پر مرضی تھوپی ہے، بلکہ تمہارے دل کی مرضی پر ہی اپنی مرضی کا ٹیگ لگایا ہے۔ اور اس دن میں نے خاموشی سے بات سنی تھی، لیکن دل میں ابھی تک بال تھا۔ جس پلین پر وہ گئے تھے وہ کریش ہو گیا تھا اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو گئے۔ میں ان کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا دکھ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور میں جتنا بھی ان کے بارے میں باتیں کر لوں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ دکھ بھی خیر ان کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس مزید کر چکے لگاتا تھا کہ یہ سب میرا نہیں ہے اور نہ میرے والدین کا ہے۔ میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جانے سے قبل میں نے وہ فائل تمہیں دینا ضروری سمجھی تھی جو کہ اس گھر کی تھی، جس میں میرے والد نے یہ گھر تمہارے نام کیا تھا۔ عالم انکل اور بیبے لوگوں کی ناراضگی کے سبب
انہوں نے تمہیں نہیں دی تھی لیکن میرے حوالے کر دی تھی۔ میں جب یہاں سے جانے لگا تو ہمارے نکاح کو 9 ماہ ہو گئے تھے۔ جانے سے قبل میں تم سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ان سب آسائشوں کے بغیر خالی دامن میرا ساتھ قبول کرو گی، لیکن میں نہیں کر پایا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو لوگ آسائشوں کے عادی ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، جیسے میں نہیں کر پایا تھا اور نہ حق جتا پایا تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے چلا گیا۔ واسع بھائی اور عالم انکل نے مجھے بہت ڈھونڈا، لیکن میں نے کچھ عرصے کے لیے اپنا سراغ چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈے، اس لیے پورے 6 ماہ بعد وہ مجھے لینے آئے تھے جب میں ایک موٹر مکینک کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گھر چلو۔ میں نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن میں واپس آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں اگر واپس آنا چاہتا تھا تو سر اٹھا کر کچھ حاصل کر کے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ پھر واسع بھائی بھی آئے، انہوں نے اپنی سیونگز پیش کی، لیکن میں نے انہیں بھی انکار کر دیا کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اپنی مرضی سے کروں گا اور اپنی کمائی سے کروں گا۔ ان دونوں کی وجہ سے میں نے اپنی جگہ بدل لی اور بہت بار ایسا کیا۔ واسع بھائی پیچھے ہٹ گئے کہ وہ نظروں سے ہٹ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے ہر جگہ پر کام کرنے کو بھی جانتے تھے، لیکن اب مجھے واپسی کے لیے نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ ایک بار پھر عالم انکل مجھے لینے آئے اور مجھے کاروبار کے لیے پیسوں کی پیشکش کی کہ ادھار سمجھ کے لے لو، لیکن میں نے انکار کر دیا اور ان کے پرزور اصرار پر میں نے یہ کہا کہ جب ضرورت ہوگی لے لوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے ان سے لینا پڑیں گے۔ پھر وہ بھی چلے گئے، لیکن پشت پناہی کرتے رہے۔ اسی دوران میں نے بہت جگہوں پر کام کیا، دن رات کام کیا اور پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ میں نے لوگوں سے مل کر بہت کچھ سیکھا اور اپنی خودداری قائم رکھی۔ اس دوران 4 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں نے اچانک تم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا، یہ خواہش بڑے عرصے سے ساتھ تھی، بس اپنی پیک پر تب پہنچی جب اس کے پیش نظر میں تم سے ملنے تمہارے کالج کیا تھا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ پھر ایک بار پھر ڈونگ کے ہاتھ پیغام پہنچایا، پھر تم نے منع کر دیا۔ میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہتے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ جب مجھے لگا کہ میرے پاس اب تجربہ آ چکا ہے، وہ اس بنیاد پر کہ پورے 2.5 سال میں نے ریل اسٹیٹ کے جانے مانے بندے کے ساتھ کام کیا تھا، مجھے لگا کہ میں اب یہ کام خود شروع کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے، جو میری سیونگز تھی وہ مشکل چند لاکھ تھے۔ اور پھر مجھے خیال آیا کہ عالم انکل نے مجھے خود پیشکش کی تھی اور میں آزمانا بھی چاہتا تھا۔ میں آزمانے پر اندر سے گلٹی تھا، لیکن خیر جب میں ان کے پاس گیا تو دل سے شرمندہ تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے مجھے محبت سے وہ رقم دی اور مجھے یہ تک نہیں کہا کہ میں نے ان کی بیٹی کو درمیان میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں تب گرا تھا اور بہت زور سے اپنی ہی نظروں میں گرا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ کھرا اور کھوٹا کیا ہوتا ہے۔ میں دل سے شرمندہ تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا، اور تبھی مجھے احساس ہوا کہ تمہارا مجھ سے نہ ملنا تمہاری سیلف ریسپیکٹ تھی۔ تم مجھ سے اسی بدولت نہیں ملنا چاہتی تھی کہ جو شخص بغیر بتائے بغیر وضاحت کیے جا سکتا ہے، اس کی نظروں میں میری کیا وقت ہو سکتی ہے۔ وہ جب چاہے مجھ سے ملنے کی خواہش کرے، میں ایسا نہیں چاہتی۔ یہ مجھے نوح سے پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد میں نے تم سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے کہ میں شرمندہ تھا اور میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں اپنے بزنس میں اتنا بزی ہو گیا کہ اس کے اتار چڑھاؤ میں ہی گم ہو کر رہ گیا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب میں اسے اسٹیبل حالت میں لانے میں کامیاب ہوا تو مجھے یہ احساس کا چوکے لگا رہا ہے کہ میں نے یہ سب حاصل تو کر لیے، لیکن شاید میں حقیقی محبتیں کھو چکا ہوں۔ اس دوران میں چپکے سے عالم انکل کے پاس کئی دفعہ آیا ہوں اور میں نے ہر بار ان سے معافی مانگی، کیونکہ میں نے سب رشتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ میں اس پر ابھی تک شرمندہ ہوں۔ اسی دوران جب میں واپسی کا سوچ رہا تھا تو اچانک ایک دن عالم انکل سے بات کرنے کے لیے جب فون کال کی تو تم نے اٹھائی، اور پھر اس کے بعد واسع بھائی کی بیٹی کے عقیقے پر میرے اسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے گھر ہم پرسوں رکے تھے۔ میں اسی دن ہی تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن نہیں مانگ سکا۔ اس نے تھکے سے انداز میں کافی کا مگ ادھر منڈیر پر رکھ دیا تھا اور جنت کی جانب پلٹا تھا، جو اپنا مگ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے سامنے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے کچھ بھی آیا نہیں تھا، وہ نارمل تھی۔ یہ میری کہانی تھی، اس میں کہاں غلط اور صحیح رہا ہوں اس کا فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، لیکن اس صحیح اور غلط کے دوران ایک بات جو ہمیشہ دل کو یاد رہی، کبھی نہیں بھولی، وہ تم تھی جنت عالم۔ تم سے جڑی یادیں تھیں اور میرا دل مجھے ہمیشہ باور کرواتا رہا تھا کہ تم اس سے کبھی بھی پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، چاہے جتنا بھی بھاگتے رہو، اور ایسا ہی ہوا۔ میں اب فیصلے کا اختیار تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے جانے انجانے میں تمہاری سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب تم خود جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا، چاہے میرے دل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتنے لمبے عرصے سے وہ ایک ہی نام کی مالا جپ رہا ہے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ سوال یوسف نے اسے اختیار دیا تو جنت نے اسے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر وہ واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ابھی وہ سوچنا چاہتی تھی اور پھر فیصلہ کرنا چاہتی تھی، کیوں اچانک نہیں۔ سوالے کی کہانی سننے کے بعد فی الحال وہ کسی بھی نقطے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس نے آتے ہی لائٹ بند کی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں جنت عالم، جس کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اسے اس کے دادا، بیبے اور ابا نے پالا تھا۔ اگر یوں کہیں کہ لیڈنگ رول میرے ابا نے ہی پلے کیا تھا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میرے ابا مجھے ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔
وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والدین کو میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑے، کیونکہ میں شرارتی بچی تھی۔ جب کبھی انہیں لگتا کہ میں گھر میں بیبی اور دادا کو تنگ کروں گی، وہ مجھے اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جاتے، مجھے حساب کے سوال کرنے کے لیے درختوں کی گنتی کرواتے، کلومیٹر، میٹر اور سینٹی میٹر بتانے کے لیے ہم کھیتوں کی لمبائی ماپتے، جس سے میرا حساب بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ میں حساب پڑھنا نہیں چاہتی تھی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا، اسی لیے میرے ابا نے مجھے مختلف طریقوں سے حساب کروایا، اور آج ابا کی زمینوں کے متعلق تمام حساب میں کرتی ہوں۔ میں واپس آتی ہوں ادھر، جب میں چھوٹی تھی تو ابا اپنے کزن کو لے کر آئے جو ٹانگوں سے معذور تھے اور ان کے 2 بچے تھے۔ ابا نے انہیں اپنا بھائی کہہ کر ہمارے خاندان اور علاقے میں متعارف کروایا۔ میں تب چھوٹی تھی جب وہ لوگ ہمارے ہاں آئے، لیکن جب میں قدرے سنبھلی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ابا کے دور دراز کے کزن ہیں اور جنہیں ان کے سگے رشتوں نے گھر بدر کر دیا۔ میں نے ابا سے سوال کیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ سگے سوتیلے رشتے نہیں ہوتے ہیں، یہ احساس ہوتا ہے جو اہم ہوتا ہے، جو ضروری ہے، اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنوں کا خیال کریں، انہیں دل اور گھروں میں جگہ دیں، ان سے محبت کریں۔ وقت کے ساتھ ابا نے یہ چیزیں میرے اندر بہت زیادہ ڈال دیں اور پھر ہمیشہ اس کا امتحان بھی لیتے رہیں کہ میں نے یہ چیزیں سیکھی بھی ہیں یا نہیں اور ان پر عمل بھی کیا یا نہیں۔ الغرض انہوں نے میری ماں کی غیر موجودگی کی وجہ سے پہلے درسگاہ کا حق خود ادا کیا تھا۔ ابا کے جو کزن ہمارے ساتھ آباد ہوئے تھے ان کے 2 بچے تھے اور بڑے بچے واسع بھائی سب کے بھائی تھے، کیونکہ وہ موسیٰ بھائی کے عمر کے تھے، تو ہمارے لیے وہ بھی بڑے بھائی بن گئے تھے۔ لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا وہ ذرا کنفیوژن کا شکار لگتا تھا، ہچکچاتا تھا اور سب میں گھل مل نہیں سکا تھا، لیکن وہ بہت اچھا اور سمجھدار بچہ تھا۔ یہ بات بھی مجھے ابا نے سمجھائی کہ جنت، اگر وہ خود تم لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں پہل نہیں کرتا تو تم کر لو، اسے اپنے ساتھ ملاؤ، اجنبیت کا احساس ختم کرواؤ۔ اور پھر میں اور نوح اس مشن پر ڈٹ کے اسے زبردستی ساتھ ملاتے، یوں ہماری تکون بن گئی، لیکن لیڈنگ رول میں ہی ادا کرتی۔ ہمارے کھیل کود اور پڑھنے کی عمر کے دوران میں نے اسے ایک سلجھا ہوا اور ایک اچھا انسان پایا تھا، سب سے بڑھ کر کھرا اور سچا۔ اس کی چند عادتیں اس کی خاموش طبیعت پر بڑے اچھے سے پردہ ڈال دیتی تھی، جو اسے سب کے درمیان ممتاز کرتی، جیسے اپنی ماں سمیت سب سے آہستہ آواز میں بات کرنا، عورتوں سے بات کرتے ہوئے نظریں جھکائے رکھنا، ان کی عزت کرنا وغیرہ۔ خیر، ہماری پڑھائی، عمر اور کھیل کود تقریباً ساتھ ہی گزرا تھا، لیکن جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے بھی ہمارے ساتھ کھیلنا اور بھی کم کر دیا، اور صرف پڑھائی کی وجہ سے بھی بات چیت ہوتی جو ہوتی، اور بیوی کی ہدایت کے مطابق اب چونکہ میں بڑی ہو گئی تھی تو مجھے بھی احتیاط برتنی چاہیے تھی، اس لیے ہمارا آمنا سامنا کم ہو گیا۔ لیکن اگر کبھی ہمارا سامنا ہوتا تو وہ اپنی آواز اور نظریں نیچی رکھتا تھا، میں نے کبھی اسے نظریں اٹھا کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اگر وہ بات کر بھی رہا ہوتا تو اس کی نظریں ارد گرد ہوتی تھیں۔ یہ باتیں مجھے تب پتہ چلی تھی جب بیوی بتاتی تھی کہ کچھ باتیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہوتی ہیں، جیسے کہ نظریں جھکا کے چلنا، نرم اور شائستہ آواز میں بات کرنا، بڑوں کا خیال کرنا، ان سے ادب سے بات کرنا، جب کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو اگر کوئی بڑا آ جائے تو اسے جگہ پیش کرنا، اور سب سے بڑھ کر گھر کے کاموں میں والدین کا یکساں ہاتھ بٹانا، اور یہ کام ہمارے گھر کے تمام مردوں کو آتا تھا۔ یہ باتیں میں نے اپنے گھر کے مردوں میں دیکھی تھی، اور اس کے بعد سوال یوسف میں وجہ ان کی والدہ تھی جو ملنسار اور محبت سے گندھی ہوئی عورت تھی۔ خیر، جب ہم اور بڑے ہوئے تو ایک دن ابا نے کہا کہ اب یوں سمجھو کہ تمہارا امتحان ہے، جو میں نے تمہیں سکھایا ہے اس کا عملی مظاہرہ دینا پڑے گا۔ میں تو بڑی کانفیڈنٹ ہو گئی کہ ابا لے لے امتحان، میں تو 2% نمبر لوں گی۔ انہوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تمہارے سامنے 2 پرپوزل رکھے جائیں، ایک کسی اچھے گھرانے کا جن کی زمین، دولت، جائیداد وغیرہ بھی اور کھاتے پیتے گھر کے ہوں، ہمارے ہم پلہ بھی ہوں، لیکن وہ عورتوں کی عزت کے معاملے میں ذرا کورے ہوں اور اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں، جبکہ دوسرا ایک ایسے گھرانے کا ہو جن کی مالی حالت بس 2 وقت کی روٹی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عزت کرنے والے، دینے والے اور احترام کا رشتہ قائم رکھنے والے ہوں، لیکن ہمارے ہم پلہ نہ ہو، تو تم کون سا پرپوزل منظور کرو گی؟ مجھے لگا کہ ابا بس مجھے یوں ہی جج کر رہے ہیں، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے جلدی اپنے گھر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ آپ میری جائیداد پر قبضہ کر لیں، لیکن انہوں نے زور دیا کہ جواب دو اور سوچ سمجھ کر جواب دو، یوں سمجھ لینا کہ یہی حقیقت میں مجھے ملے گا۔ میں نے کچھ دیر پہلوؤں پر سوچا کہ میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے عزت یا دولت۔ فوراً جواب ملا عزت اور احترام۔ پھر میں نے یہ بھی خود سے پوچھا کہ میں دولت، جائیداد وغیرہ کے بغیر رہ لوں گی، اور سب سے بڑھ کر گاڑی کے بغیر میں کسی کو بتاتی نہیں تھی، لیکن گاڑی میری واحد عیاشی تھی، چاہے نئی ہو یا پرانی، مجھے گاڑی چاہیے تھی جو میں نے 18 سال کے ہوتے ہی لے لی تھی۔ میرا جواب دوسرے آپشن کے حق میں تھا۔ میں نے ابا کو بتا دیا کہ مجھے دوسرا آپشن منظور ہوگا، شروع میں تو میرے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوگا، لیکن ناممکن تو کچھ بھی نہیں دنیا میں ہوتا، اس لیے مجھے آپ کا دوسرا آپشن قبول ہے۔ ابا مسکرائے تھے اور حیران نہیں ہوئے تھے، کیونکہ شاید وہ میرے جواب سے واقف تھے، شاید نہیں، یقیناً کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں ابا میرے بارے میں ٹھیک پیشن گوئی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھے، مجھے ساتھ لگایا اور بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا، وہ بھی صالح یوسف کے ساتھ۔ میں فوراً پیچھے ہٹی تھی، میں نے انہیں حیرانگی سے دیکھا اور کہا کہ ہمارے صالح یوسف کے ساتھ، میرا مطلب ہے واسع بھائی کے لوگوں کے صالح کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ ابا نے اس بات میں سر ہلایا تو میں ان سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی، وہ بھی میرے سامنے بیٹھے تھے اور میری طرف دیکھا تو جو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ ان سے الگ ہو کے بیٹھنا میرا احتجاج تھا۔
تم نے خود زبان دی اور اب یہ ناراضگی کیسی؟ ابا نے کہا تو میں نے بس انہیں دیکھا تھا. آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے؟ انہیں جیسے اطلاع دی تھی اور باور کروایا. انداز صاف تھا کہ آپ نے چالاکی دکھائی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں یہی ملے گا جو فیصلہ کرو گی. انہوں نے باور کروایا تو میں نے پہلے خاموشی سے دیکھا اور پھر اپنے حق میں آواز بھی بلند کی. ہاں تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ابھی ہی رشتہ طے کر دیں. میں چنچلائی تو ابا کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی آئی تھی. شاید اس کے اختلاف کی وجہ صالح یوسف لگا تھا. پھر مسئلہ بتا دو. صالح سے نہیں کرنی یا کہیں اور کرنی ہے؟ ابا نے پوچھا تو میں نے پھر ناراضگی دکھائی تھی. اب میں نے یہ بھی نہیں کہا. وہ جیسا بھی ہے باپ کی مرضی کا ہے. جو بھی میرے ساتھ ہوگا آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. بس یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی نہیں کرنی. میں نے تمام ملبہ ان پر گرا دیا تو وہ ریلیکس ہوئے تھے اور سر خم کیا تھا کہ انہیں قبول ہے. شادی یوں بھی ابھی نہیں کر رہے. ابھی صرف نکاح کریں گے. شادی جب تم کہو گی تب کر لیں گے. ابا نے فیصلہ سنایا تو میں ذرا مطمئن ہو گئی. پھر اسے موضوع پر بیبی اور دادا نے بھی چند باتیں کی تھی اور یوں نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد وہ نظریں نہیں جھکاتا تھا. بدتمیز. اس کی نظریں مجھے سوچتی ہوئی معلوم ہوتی تھی لیکن وہ پھر بھی کھینچا سا رہتا تھا جیسے اس کی مرضی شامل نہ ہو. میں نے بیبے سے بات کرنا چاہی پھر رک گئی اور اس بات کو دل سے نکال دیا. وہی مجھے وہم سا تھا دل میں لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا. اس کے کچھ عرصے بعد اس کے والدین کی وفات ہو گئی اور وہ مزید خاموش ہو گیا. میں نے اسے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ گھر ملتا ہی نہیں تھا. پھر وہ چلا گیا. اور کیوں میں نہیں جانتی تھی. ابا اور واصف بھائی بہت پریشان ہوئے تھے. واصف بھائی شرمندہ ہو رہے تھے لیکن ابا جیسے مطمئن تھے وہ انہیں بھی تسلی دے رہے تھے. میرے ابا کی بعض دفعہ خاموشی بڑا واضح جواب ہوتی تھی. اس معاملے میں ان کی مجھ سے خاموشی اور سب کو تسلیاں دینا مجھے عجیب لگتا تھا. تو انہوں نے مل کر بہت ڈھونڈا. جو بھی ہوا ابا مجھے بتاتے رہے لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی کیونکہ بیبے میری برین واشنگ کرتی رہتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بات کو دل میں نہیں رکھنا. وقت سب کچھ واضح کر دے گا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی معلوم ہو جائے گا. وہ خودداری کی وجہ سے یہاں سے گیا. اب واپس آئے گا ہر حال میں. میں بس سن لیتی. پھر مجھے پیغام ملا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے لیکن میں کالج میں نہیں ملنا چاہتی تھی اس لیے میں نے منع کر دیا. اور ایک بار پھر ایسا ہوا تو کوئی اور وجہ بن گئی کہ میں مل نہیں پائی تھی. میں نے ابا کو بتایا کہ صالح مجھ سے ملنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ پہل کر رہا ہے تو فی الحال اسے منع کر دوں. یہ اس کے لیے آسان ہوگا. میں نے کر دیا. پھر کافی وقت گزر گیا اور اس دوران مجھے کافی لوگوں کی باتیں سننا پڑی لیکن میں اس پر کان نہیں دھرے. اس کے باوجود اندر کہیں میری ایگو ہرٹ ہوئی تھی کہ اگر وہ جانا چاہتا تھا تو ایک ملاقات تو کرتا, مجھ سے بات کرنے کی کوشش تو کرتا. لیکن وہ بنا وضاحت دیے چلا گیا. اور اب جب اس کا دل کیا تھا مجھ سے ملنا چاہتا تھا اپنی مرضی سے بنا میری سیلف رسپیکٹ کا خیال کیے. ہر رشتے میں اتنی تو چھوٹ ہونی چاہیے کہ آپ ہر بات کہہ سکیں. اور پھر اس رشتے میں تو یہ بہت ضروری امر تھا. اسی وجہ سے جب بھی مجھے اس کے بارے میں کسی سے پتہ چلتا میں بات ہی نہیں کرتی تھی کیونکہ میرے اندر غصہ جمع ہوتا رہا تھا. پھر جب ابا سے پیسے لے کر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اسے کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا تو موسیٰ بھائی انوس سے مجھے پتہ چلا جبکہ اسے خود مجھے بتانا چاہیے تھا. مجھے پھر لگا کہ جو خبر اس سے مجھے پتہ چلنی چاہیے تھی وہ مجھے کسی اور سے پتہ چل رہی ہے. ایک بار پھر میں ہرٹ ہوئی تھی اور اسی پیش نظر جب وہ کال کرتا تو میں جواب نہیں دینا چاہتی تھی اور اس سے غصے سے بات کرتی. پھر جب میں اکیلی جاتی کہیں گندم یا سبزی لے کر مجھے ایسا لگتا کہ وہ میرا پیچھا کرتا ہے لیکن میرے سامنے نہیں آتا. ایسا ہی تھا. بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ میری پروٹیکشن کے لیے میرے پیچھے ہوتا تھا. اور جب مجھے اس نے وضاحت دی ہے تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں کیا جواب دوں. میں نے اتنا عرصہ اس لیے لیا تھا کہ اسے احساس ہو کہ یوں راستے میں کوئی بھی امید تھمائے بنا چھوڑنا پھر واپس آنا اور یہ توقع کرنا کہ ہمیں قبول کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جب وہ شرمندہ ہے اور سب کچھ واضح کر چکا ہے میرے ساتھ کا خواہاں ہے مجھے فیصلہ لینے میں دقت پیش آ رہی ہے. خیر آج کی رات مجھے مزید فیصلہ لینے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے اور کل کا دن میں فیصلہ لے کر ہی اٹھوں گی. اپنے ٹیرس پر موجود جنت عالم خود سے باتیں کیے ساتھ میں کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی. کبھی کبھی ایک بھٹکی ہوئی بے چین نظر ساتھ والے ٹیرس پر بٹھا لیتی تھی جو کہ 2 ہفتوں سے خالی تھا. شاید مکین کوچ کر گیا تھا. جنت وہ صبح 9 سے کچن میں موجود تھی اور چائے کے لیے چولہے پر دودھ چڑھایا تھا جب اچانک اپنے پیچھے بیبے کی آواز سنائی دی تھی جو نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح تھامے کچن میں ہی آ گئی تھی. اس نے ان کے پکارنے پر پیچھے دیکھا جو کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ گئی تھی. اسے پکارا تھا. جی بیبے. چولہے کی آنچ دھیمی کی تھی اور ان کی جانب آئی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. ذرا پانی کا گلاس دینا. اور تمہاری صالح سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ واپس پلٹی تھی اور کین سے پانی گلاس میں ڈالے اور جو بیس کلر کی سفید رنگ کی کین تھی جسے ہر روز نہر کے پاس موجود نلکے سے بھر کر لایا جاتا تھا. پانی انڈیلتے اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی تھی اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھی لیکن فوراً ہی اپنے تاثرات چھپائے وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی. میری تو اس سے کافی دن ہوئے کوئی بات نہیں ہوئی. اس نے گلاس کا پانی ان کو پکڑاتے اپنا رخ دوبارہ چائے کی جانب کیا تھا جسے کافی ابال آ چکے تھے اور اب پک چکے تھے. اس نے چولہا بند کیا اور چائے کپ میں ڈالی. برتن دھوئے تھے اور اپنا کپ تھامے بیبے کی جانب آئی تھی جنہوں نے پانی پی لیا تھا اور اب اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. شاید وہ ان سے کچھ چھپا رہی تھی. انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر تھی.
سچ بتاؤ جنت، تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں جب وہ 2 ہفتے سے گیا اور واپس نہیں آیا؟ بیبی نے اسے پہلے پیار سے پھر مشکوک نظروں سے گھورا تھا، لیکن اسے اثر خاک ہوا تھا۔ اس نے شیلف سے ٹیک لگائی اور کندھے اچکائے تھے۔ اندازہ یوں تھا کہ میرے فرشتے کیا موکل بھی اس کے پاس لائم ہیں۔ پھر انداز تنزیہ تھا، بتانا ضروری جو تھا۔ کمال کرتی ہیں بیبی، 10 سال قبل بھی اسے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ چلا گیا اور ابھی آپ مجھے خامخواہ ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اسے ویسے ہی عادت ہے بھاگنے کی۔ آخری فکرہ اس نے آہستہ سے ادا کیا تھا۔ وہ ناراض ہوئی تھی، لیکن یہ ناراضگی سراسر مصنوعی تھی۔ بیبی اس کی بات پر ٹھنڈی ہوئی تھی، لیکن تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اسے پچکارا تھا کہ شاید ایسے ہی کچھ اثر ہو جائے۔ دیکھ لو جنت، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تو 10 سال بھول جا، بس یہ چاہتی ہوں کہ تو اس سے بات کر، اس سے پوچھ پیار یا غصے سے کہ تیرا حق ہے۔ اور تو اس کے نکاح میں ایسا کب تک چلے گا؟ سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ پہلے وہ اتنا عرصہ آیا نہیں اور جب آیا تو پھر چلا گیا۔ یہ آخر یہ نیا پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مجھے تو باتیں سن کے رول اٹھتے ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تو اس سے بات کر، تیرا حق ہے اس سے پوچھنا۔ ویسے بھی کہ تو میری دھی ہے، دھیوں کی طرح پالا ہے تجھے، اور تیرے دادا اور میں چاہتے ہیں کہ آنکھیں موندنے سے قبل تجھے تیرے گھر کا کر دیں۔ یہ خوشی تو دیکھ لیں، وہ بھی بن ماں باپ کا بچہ ہے۔ اچھا ایک گھر بناؤ گے تو خوش رہو گے۔ انہوں نے نرمی سے سختی سے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، اور آخر میں جذبات کا تڑکا لگایا تو اس نے عام سے تاثرات سے بغور سنا تھا۔ اسے ان کی جذباتی تقریر کم ہی متاثر کرتی تھی۔ ٹھیک ہے بیبی، پوچھوں گی۔ ابھی آپ میرے ساتھ لان میں چلیں گی؟ واک کرتے ہیں، آپ کو تازہ ہوا ملے گی تو فریش محسوس کریں گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کپ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے انہیں اٹھنے میں مدد دی تھی اور ساتھ ہی تسلی کرواتے انہیں لیے باہر آئی تھی۔ کروں گی بات بیبی، پریشان مت ہوں، اگر کہتی ہیں تو ابھی کر لیتی ہوں۔ اس نے ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں دیکھی تو پھر ان کی تسلی کروائی تھی اور پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا تو بیبی نے روک دیا۔ اب اتنی بھی فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد سے کرنا، میرا اسے پیغام دینا کہ بیبی ناراض ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ سے موبائل پرے کر دیا تھا تو وہ بات بدل گئی تھی اور پھر کتنی دیر سورج نکلنے سے پہلے تک وہ لان میں موجود رہی تھی۔ اگلی رات کے 2 بج رہے تھے جب ایک بار پھر زمرد اس کے پاس آئی تھی۔ ان کچھ گھنٹوں کے دوران سب نے اسے یہاں سے اٹھانے کی اور کچھ کھانے یا آرام کرنے کے لیے اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ جب تک ہاشم ہوش میں نہیں آ جاتا وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ بالآخر زمرد اس کے ساتھ بینچ پر فاصلہ رکھ کر بیٹھی تھی اور اسے دیکھا تھا جس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہٹا تھا، مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھا اور اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں مسلسل گریہ زاری کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جس کی بدولت ہر کچھ دیر بعد ماتھے کو مسلتا تھا۔ زمرد کے ہاتھ میں ایک سینڈوچ تھا اور ایک جوس کا کین اس نے شیردل کی جانب بڑھایا تھا، جس نے اس کی جانب توجہ نہیں کی تھی۔ اسے متوجہ کرنے کے لیے زمرد کو اس کے کندھے پر انگلی سے کھٹکھٹانا پڑا تھا۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جس نے سینڈوچ اور جوس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ زمرد کے اشارے پر اس نے تھام لیا تھا، سر درد کو بھگانے کے لیے ضروری تھا، اور اب مسلسل سب کے کہنے پر اسے تھامنا بھی پڑا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے ختم بھی کر دیا تھا۔ پھر جوس لے کر پیا۔ اس کے بعد زمرد نے سر درد کی گولی اس کی ہتھیلی پر رکھی تھی اور پانی کی بوتل بھی اپنے بیگ سے نکال کر دی تھی۔ خاموشی سے اس کا مطلوبہ عمل دہراتا گیا تھا۔ خاموشی سے یہ سب کرتا وہ بڑا فرما بردار ثابت ہو رہا تھا۔ اس وقت سب سو رہے ہیں، تم ہاشم سے ملو، ہو سکتا ہے تمہارے اس سے بات کرنے سے وہ جلدی ہوش میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہو۔ زمرد نے اس انداز سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے پاس نہ کرنے کا شاید راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتی ہوں، تم اس سے ملاؤ اور کچھ باتیں بھی کراؤ، کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ تم یہاں سے اٹھے تھے۔ اگر کوئی آیا تو میں تمہیں اطلاع دے دوں گی۔ اس نے پھر کہا تو شیردل کو لگا کہ بات مان لینی چاہیے، ہاشم سے بات کر کے اسے سکون مل سکتا ہے۔ چند والے جو حلق سے اترے تھے انہوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار کر دی تھی، جس کی بدولت وہ بینچ سے اٹھا تھا۔ مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے جب اچانک اٹھا تو لڑکھڑایا تھا۔ نتیجتاً فوراً دیوار کو پکڑ کر سہارا لیا تھا اور اسے سہارے سے ICU کے کمرے تک گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آہستہ سے دروازہ بند کیا تھا اور اس کی بیڈ کے پاس آیا تھا جس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ چند نالیوں میں جکڑا ہوا وہ اس سے چڑنے والا ہاشم نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بہت معصوم انسان لگ رہا تھا۔ پاس موجود اسٹول پر بیٹھ کر بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو بڑی تیز رفتاری سے گرے تھے، جنہیں اس نے بازو کی پشت سے صاف کیا تھا۔ پاس بیٹھ کر نالی میں جکڑے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا تھا۔ تمہیں میں نے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے میرے خاندان والے قاتل کیوں کہتے ہیں؟ بتاؤں میں؟ پہلے انداز سوالیہ کیا تھا کہ وہ کہے گا تو بولے گا، پھر خود ہی جواب دیا تھا خود کو۔ میں بتاتا ہوں۔ اس نے بازو کی پشت سے آنکھیں صاف کی تھی اور ہلکے سے اس کا ہاتھ سے ہلایا تھا۔ میں اور عبداللہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میں شیردل علی افندی کا بیٹا اور عبداللہ رزاق افندی کا بیٹا۔ میرے ڈیڈی اور رزاق چاچو سگے بھائی ہیں۔ ہم عید پر ایک دوسرے کے ہاں دعوت پر جاتے تھے، ساتھ کھانے کھاتے، پکنک مناتے، ہلا گلا کرتے، کالونی کے لوگوں کو تنگ کرتے، ایک سکول جاتے، ایک ہی حافظ سے پڑھے، اور حتیٰ کہ ہم کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے۔ شرارتیں بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے گھر دیوار پھلانگ کر اس وقت جانا بڑا مزہ دیتا ہے جب کھانا مرضی کا نہ بنا ہوتا
پھر ایک دوسرے کو لینڈ لائن پہ کال کرتے اور بتاتے کہ آ جاؤ، اور پھر مل کے کھانا کھاتے. واپس اپنے گھر بھی دیوار پھلانگ کر ہی جاتے اور کہتے کہ نہیں کھانا، اور بہت بار ایسا کرتے. پھر ایک بار میٹھی عید تھی اور میں نے اور عبداللہ نے ایک جیسے سوٹ سلوائے، سفید سوٹ. اس بار عید پر ہم نے چاچو رزاق کے گھر جانا تھا. ہم تیار ہوئے اور چاچو کے گھر چلے آئے. چونکہ ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے تو ہمارا آنا جانا عموماً لگا رہتا تھا، لیکن عید کے موقع پر اسپیشل تیار ہو کر ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے. اس عید پر چاند رات کو خوب میंہ برسا تھا جس سے ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا، اور چاچو کے گھر کی مشرق کی جانب کی چھت کے ساتھ تاریں گزرتی تھی، بجلی کی تاریں، 11 کلو واٹ کی تاریں. تمہیں لگ رہا ہوگا میں کیوں بتا رہا ہوں، تاروں کے حوالے سے صبر رکھو، پتہ چل جائے گا. خیر، عید کی صبح ہم عید پڑھ کر آئے اور فوراً میں ممی ڈیڈی اور نبا چاچو کے ہاں چلے گئے. جب ہم ان کے ہاں گئے تو چچی امی نے بتایا کہ عبداللہ چھت پر گیا اور نور اور عائشہ بھی وہیں سیڑھیوں کے پاس کھیل رہی ہیں. ممی ڈیڈی لوگ وہیں لیونگ روم میں بیٹھ گئے تھے گپ شپ کرنے، جبکہ میں فوراً چھت پر بھاگا تھا جدھر عبداللہ تھا. جب میں چھت پر جا رہا تھا تو عائشہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور کسی بات پر چھوٹی ماں نور کو منا رہی تھی. میں آگے بڑھ گیا اور چھت پر کھلنے والا دروازہ دھکیلا اور چھت پر آ گیا. عبداللہ اسی جانب کھڑا تھا جدھر سے تاریں گزرتی تھی، مشرق کی جانب. وہ کسی پتنگ کو دیکھنے کے لیے چھت کے پردوں سے اچک کر دیکھنے کی کوشش میں تھا. ابھی اس کے اور تاروں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا. چونکہ بارش کے پانی کی جلتھل کی وجہ سے چھت گیلی تھی اور تاروں کی وجہ سے شاید کہیں سے اس طرف چھت یا دیوار میں کرنٹ آ گیا تھا. میں بھی عبداللہ کی جانب آیا تھا. جب بھی 5 قدم کی دوری پر تھا جب عبداللہ نے دیوار کو ہاتھ لگانے پر فوراً چیخ ماری تھی اور میرے قدموں کے پاس آ گرا تھا. یہ چند سیکنڈز کا عمل تھا اور آنکھ جھپکتے ہوئے ایسا ہوا تھا. میرے لیے وہ عجیب اور حیرت زدہ منظر تھا. میں ابھی اسے آواز دے رہا تھا تو اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں نے فوراً سے پیشتر چاچو کو آوازیں لگائی تھی. عائشہ جو چھت پر ابھی آئی تھی وہ بھی چیخی تھی. میرے قدموں کے پاس پڑے عبداللہ کو ہلانے جتنی ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے ہمت مجتمع کی اور جھک کر اسے ہلایا. عبداللہ یار مذاق نہ کر، آنکھیں کھول. مجھے پتا ہے تو ڈرامے کر رہا ہے. مجھے ایسا ہی لگا تھا صرف ایک لمحے کے لیے، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں اور نیچے گرنے سے اس کے کپڑوں پر جیسے داغ لگ گئے تھے. مجھے برے لگے تھے اور میں نے اسے جھاڑنے چاہے تھے اور ساتھ ہی اسے بلا بھی رہا تھا. تو یار نہیں میرا، چل اب اٹھ جا، زیادہ ڈرامے نہ کر. عبداللہ میرے بھائی آنکھیں کھولو. عبداللہ کیا ہوا ہے، آنکھیں کھولو عبداللہ. ایسے ہی میں نے کئی آوازیں دی تھی لیکن وہ بول نہیں پا رہا تھا. شاید کرنٹ بہت زور کا لگا تھا. اسی وقت عائشہ کے بلانے پر چاچو اور ڈیڈی بھی وہاں آئے تھے اور چاچو نے مجھے پیچھے ہٹاتے اسے گود میں لیا تھا، اٹھایا تھا اور لے کر نیچے بھاگے تھے. چاچو کے اٹھانے پر اس کا بازو نیچے ڈھلک گیا تھا، جیسے کوئی انسان مر جائے تو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے کہ اس میں اب کوئی جان باقی نہیں رہی. مجھے ایسا ہی لگا تھا، خوف محسوس ہوا تھا. ابھی وہ میرے سامنے تھا، میں اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن وہ جواب نہیں دے رہا تھا. میں نے اسے آج کی نئی شرارت کے بارے میں بتانا تھا. سب لوگ ان کے پیچھے گئے تھے اور جب ہی میں اوپر اٹھا تو میری نظر عبداللہ کی خالہ پر گئی تھی جو اپنی چھت سے ہمیں دیکھ رہی تھی، جو کہ کچھ ہی فاصلے پر تھی لیکن ان کے دیکھنے میں ایک چبھن تھی. میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور نیچے کی جانب بھاگا تھا، تاہم میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. میں نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑے آخری سیڑھی کے منظر کو دیکھا تھا. جبھی عبداللہ نے ایک ہچکی لی تھی اور اس کا سر ایک جانب ڈھلک گیا تھا. یہ ممی ڈیڈی نے بھی دیکھا تھا اور میں نے بھی. اسے دیکھتے میرے اندر خوف جمع ہوا تھا، ایسا خوف جیسے جو ابھی تک میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے. میں وہیں بیٹھ گیا اور وہ لوگ عبداللہ کو لے کر ہسپتال چلے گئے تھے. ان کے جانے کے بعد خالہ آئی تھی. پہلی سیڑھی پر بیٹھی عائشہ کو چھوڑے وہ سیدھی اوپر والی سیڑھی پر آئی تھی، میرے ساتھ بیٹھی تھی. مجھے پتا ہے تم نے عبداللہ کو دھکا دیا، تم کہہ دینا میں سنبھال لوں گی. میرے کندھے پر تھپکی دی تھی اور مجھے ہپناٹزم کا شکار کرنا چاہا تھا، لیکن شاید ابھی میرے کچھ حواس کام کر رہے تھے. میں نے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، چپتی ہوئی آواز کا جواب دینا چاہا تھا. میں نے عبداللہ کو دھکا نہیں دیا، وہ خود گرے. میرے الفاظ پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے کندھے پر دباؤ ڈالا تھا اور اوپر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مجھے پتا ہے تم اسے دھکا دینے پر گلٹ کا شکار ہو، لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ انہوں نے اونچی آواز میں کہتے اور اتنی اونچی آواز میں کہ سب سے نچلی سیڑھی پر بیٹھی عائشہ اور کچن سے نکلتی نور کے ساتھ میڈ نے بھی بخوبی سنے تھے. وہ یہ کہہ کر نیچے کی جانب اترنے لگی تھی اور میں ان کی تردید نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ مجھ سے دور تھی اور میری آواز اتنی اونچی نہیں ہو سکتی تھی. ان کے الفاظ کی تاثیر تھی کہ میڈ اور نور کی نظروں میں اچانک کچھ اترا تھا جس سے تب میں ناواقف تھا اور وہیں بیٹھا رہا، جبکہ وہاں آنے والے ہر فرد کو اپنی زبان میں جھوٹی کہانی سنانے والی خالہ، جو کہ میری اور عبداللہ کی فیوریٹ خالہ تھی، میری تباہی کا مکمل سامان کر رہی تھی. مجھے برا لگ رہا تھا لیکن میں نہیں بول رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عبداللہ واپس آئے گا اور بتائے گا کہ میں نے اسے دھکا نہیں دیا بلکہ وہ خود گرا تھا. لیکن عبداللہ نہیں آیا، بلکہ عبداللہ کا مردہ وجود آیا تھا. مجھ سے نیچے اترنے کی سکت نہیں رہی تھی. مزید 4 گھنٹوں تک لوگوں کی بھیڑ سے گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن میں ابھی تک اوپری سیڑھی پر بیٹھا تھا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو عبداللہ کچھ گھنٹے قبل میرے سامنے سفید سوٹ میں بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا، وہ اس وقت مردہ حالت میں اسی گھر کے لان میں لیٹا ہوا ہے اور کچھ دیر بعد وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا ہوگا.
مجھے نہ جانے کس نے سیڑھیوں سے نیچے اتارا تھا، لیکن جب میں لان میں عبداللہ کے پاس گیا، یہ لے جایا گیا، تو چچی جو میرے آنے پر مجھے محبت سے گلے لگا رہی تھی اور ہر دفعہ محبت سے گلے لگاتی تھی، وہ میری جانب آئی تھی اور میرے گلے کو زور سے دباتے ہوئے یہی الفاظ دہرا رہی تھی کہ یہ میرے عبداللہ کا قاتل ہے، اس نے عبداللہ کو دھکا دیا، یہ قاتل ہے، قاتل ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ نے وہ الفاظ کیسے وہاں موجود سب لوگوں کے ذہنوں میں بھرے تھے، اور اتنے کم وقت میں بھرے تھے کہ ہر نظر میں مجھے خود کے لیے قاتل کی تحریر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس نے ان سے چھڑایا یا کون مجھے وہاں سے لے کر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا، لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلا تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید سب لوگ چاچو کے گھر تھے۔ میں ننگے پاؤں ادھر ہی بھاگا تھا، لیکن جب میں گیٹ سے اندر داخل ہونے لگا تو چوکیدار بابا نے کہا کہ بیٹا اندر نہیں جاؤ۔ میں بس ضد تھا مجھے جانا اور میں چلا بھی گیا۔ یہ عید کا شاید دوسرا دن تھا، یہ میرا خیال تھا، لیکن جب میں چاچو کے لان سے اندر گیا تو ابھی بھی خاندان کے کچھ لوگ اور مہمان جمع تھے۔ مجھے دیکھتے سب اچانک خاموش ہوئے تھے۔ لاؤنج میں اچانک خاموشی چھائی تھی، اور اس خاموشی کو سب سے پہلے چچی امی کے ساتھ بیٹھی ان کی بہن اور میری اور عبداللہ کی خالہ نے توڑا تھا۔ یہ میرے عبداللہ کا قاتل ہے۔ میں ننگے پیر تھا اور ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا تھا، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید میں اچانک سے تپتے صحرا میں آ کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں خالہ یہ کیوں کر رہی تھی، میں حیران تھا۔ مجھے دیکھتے ممی اٹھی تھی اور میری جانب آئی تھی۔ مجھے انہوں نے باہر لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ضد کر کے وہیں کھڑا رہا تھا۔ خالہ کی آواز پر چچی نے دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا، شاید میرے ان سلوٹ زدہ سفید سوٹ میں انہیں عبداللہ نظر آ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں ترسی ہوئی لگ رہی تھی، وہ غم سے نڈھال تھیں، اور شاید ان کی نظریں مجھے بھی بلا رہی تھیں۔ من کا مفہوم پڑھ کر ممی سے خود کو چھڑا کر ان کے پاس گیا تھا، اور شاید خالہ کو ڈر تھا کہ چچی مجھے گلے سے لگائیں گی تو انہوں نے چپتی ہوئی نظروں سے اور چپتے لہجے میں ان کے کان میں ایک فقرہ کہا تھا، جس سے ان کی نظروں کا مفہوم بدلا تھا۔ پتہ ہے وہ فقرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، آپا آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے قاتل کو گلے لگائیں گی۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تاثرات نے چچی پر زیادہ اثر کیا تھا۔ وہ جو مجھ میں عبداللہ کو دیکھ کر گلے لگانے لگی تھی، انہی ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہاشم، مجھے دھکے سے درد نہیں ہوا تھا، اور نہ مجھے گرنے سے گھٹنے کی چوٹ سے درد ہوا تھا۔ مجھے درد چچی امی سے دھکا کھانے سے ہوا تھا، جو ہمیشہ کہتی تھی میرے 2 بیٹے ہیں، اگر شیرو گرتا ہے تو مجھے اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا عبداللہ کے گرنے پر ہوتا ہے۔ شیرو روئے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اس دن انہیں درد ہوا تھا اور نہ وہ بے چین ہوئی تھی۔ میرے گرنے پر میں زور سے رویا تھا، اتنا زور سے کہ وہاں کے در و دیوار جانتے ہیں۔ عبداللہ کے جانے کے تیسرے دن میں رویا تھا۔ ممی میرے پاس آئی تھی اور مجھے اٹھایا تھا، گلے لگایا تھا، اور چچی کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ مجھے کہا تھا، شیرو چچی دکھ میں، انہیں عبداللہ کا دکھ ہے، ہم گھر چلتے ہیں۔ میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا، وہیں گرا رہا تھا۔ جو پاس خاندان کے لوگ تھے وہ بھی ملی جلی کیفیت کا شکار تھے۔ ممی نے زبردستی مجھے اٹھایا اور کسی خاتون کے ساتھ مل کر مجھے باہر لانے لگی تھی، جبھی چچی دوبارہ اٹھی تھی اور میرے پاس آ کر چیخی تھی، اسے لے جائیں اور کبھی ہمارے گھر کی دہلیز پار مت کرنے دیجیے گا، یہ میرے عبداللہ کا قاتل ہے۔ میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے سفید سوٹ پہنے عبداللہ یاد آتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں بھی آپ کے لیے بد دعا کروں، اللہ اسے بھی آپ اپنے پاس بلا لے۔ ان کے الفاظ پر ممی نے انہیں ایسے دیکھا تھا، یہ نہ کہو، یہ اب زیادتی کر رہی ہوں، لیکن وہ اس وقت ان جملوں کے زیر اثر تھی جو 2 دن سے خالہ نے ان کے تمام لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے تھے۔ 2 دن سے میرا بیٹا مٹی تلے سو رہا ہے اور آپ ایسے کہہ رہی ہیں کہ میں کچھ نہ کہوں، اسے میری نظروں کے سامنے سے دور لے جائیں، مجھے نفرت ہو رہی ہے۔ اسے دیکھتی ہوں تو عبداللہ یاد آتا ہے، مجھے اس کے سفید کپڑوں پر عبداللہ کا خون نظر آتا ہے۔ وہ وہیں روتے روتے نیچے بیٹھی تھی، اور ممی نے مجھے اپنے بازوؤں میں یوں چھپایا تھا جیسے پرندے شکاری کے خوف سے اپنے بچوں کو پروں تلے لے لیتے ہیں۔ پھر مجھے زبردستی اپنے ساتھ کھینچ کر نہ جانے کیسے گھر لے آئی تھی۔ جب دروازے سے نکلنے لگے تو چاچو اندر داخل ہو رہے تھے، تو میں نے ان کے پاس جانا چاہا، انہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ بھابھی اسے اب یہاں مت آنے دیجیے گا، عائشہ کی ماں کی طبیعت مزید خراب ہوگی، وہ ابھی صدمے سے سنبھلی نہیں ہے، اسے دیکھیں گی تو۔ اس سے آگے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ چلے گئے تھے، ممی بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ عید کو 2 دن گزر گئے ہیں اور وہ عید کا تیسرا دن تھا۔ 2 دن سے عبداللہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، 2 دن سے میں بھی ہوش میں نہیں تھا۔ چوکیدار بابا نے مجھے ساتھ لیا تھا اور ہمارے گھر کے دروازے سے اندر تک چھوڑ کر آئے تھے۔ شاید انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ممی کی میرے بازوؤں پر گرفت کمزور ہو گئی ہے۔ 3 دن اور گزرے تھے، اور ان 3 دنوں میں جو بھی مہمان آتے وہ اس بات کا بھی افسوس کرتے تھے کہ میں عبداللہ کی موت کا میں ذمہ دار ہوں۔ ساتھ ساتھ گھر ہونے کی وجہ سے مہمانوں کا دونوں گھر تانتا بندھا تھا، اور میں یہ اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھتا رہتا تھا۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد جو الفاظ میرے ذہن میں گونجتے تھے وہ یہی تھے کہ شیر دل عبداللہ کا قاتل ہے، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا کہ میں حقیقت میں عبداللہ کا قاتل ہوں۔ میں روز رات کو ڈر کے اٹھ جاتا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ میں درمیان میں اکیلا ہوں اور ارد گرد تمام خاندان والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں آگ کے گولے ہیں جو ان کو تو نہیں جلا رہے، لیکن وہ جیسی دائرے کی صورت میں مجھ پر پھینکتے ہیں وہ آگ مجھے جلاتی ہے، اور دور کھڑے ممی ڈیڈی مجھے بچا نہیں پاتے ہیں۔ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ سب لوگ مجھے پہاڑ سے دھکا دے رہے ہیں اور نیچے بہت زیادہ گہری کھائی ہے جس سے میں باہر نہیں آ پا رہا ہوں، اور ممی ڈیڈی بھی نہیں بچا رہے ہیں۔
پھر دیکھتا تھا کہ میں اکیلا رو رہا ہوں اور سب لوگ مجھے قاتل کہہ رہے ہیں اور ان سب سے دور خالہ مجھ پر کھڑی ہنس رہی ہیں۔ میں ان خوابوں سے اتنا ڈر گیا تھا کہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ میں سارا دن اور ساری رات جاگتا رہتا تھا، کبھی ممی، کبھی ڈیڈی اور کبھی نبا میرے ساتھ ہوتی تھی، لیکن میں پھر بھی ڈر جاتا تھا اور اس کے بعد کمرے کی حالت تہس نہس کر دیتا تھا۔ میں اسکول جاتا تو ایک ہی فکرہ سننے کو ملتا ہے، یہ عبداللہ کا قاتل ہے، یہ اپنے بھائی اپنے دوست کا قاتل ہے۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ ممی ڈیڈی سب پریشان تھے، پھر مجھے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے کر گئے ہر دوسرے دن، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد کا واقعہ، جب ممی ڈیڈی ہر دوسرے دن چاچو کے ہاں جاتے تھے اور ان کے سیدھے منہ بات نہ کرنے کے باوجود، ہر روز یہ سننے کے باوجود کہ شیرو عبداللہ کا قاتل ہے، پھر بھی چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی گئے تھے جب چچی کے خاندان کے لوگ موجود تھے۔ ممی ڈیڈی کو ہمیشہ کی طرح یہ جتایا گیا کہ شیرو عبداللہ کا قاتل ہے، اور ممی ڈیڈی ہونٹ سیے رہے تھے کہ ابھی غم تازہ ہے تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن چچی روز سے بڑھ کر ان کی سے زیادتی کرتی تھی، اور میں یہ اپنے کمرے کے ٹہرے سے دیکھتا تھا اور سنتا تھا، کیونکہ ڈیڈی نے مجھے سخت محبت سے، سختی سے، غرض ہر انداز سے سمجھایا تھا کہ مجھے اب چچا کے گھر کچھ عرصے کے لیے نہیں جانا۔ وجہ کیا تھی؟ جب عبداللہ کے جانے کے 7 دن بعد میں ان کے منع کرنے کے باوجود چاچو کے ہاں چلا گیا تھا اور چچی سے ملنے لگا تھا، جب ہی انہوں نے اپنے بازو میرے گرد باندھنے کی بجائے میرے گلے پر رکھ دیے تھے اور اس قدر زور سے دبا رہی تھی کہ اگر فوراً عائشہ وہاں نہ آتی اور چچی کو زبردستی نہ چھڑاتی تو شاید میں اسی دن مر جاتا اور چچی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ اسی لیے اس دن بھی میں ٹیرس سے دیکھ رہا تھا جب ممی ڈیڈی کو چاچو منع کر رہے تھے کہ وہ اب ان کے گھر مت آیا کریں۔ رزاق، یوں نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ غم بہت بڑا ہے، لیکن اب تم زیادتی کر رہے ہو۔ ڈیڈی کا انداز شکایتی تھا، جیسے انہیں چچا سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ چچی کو مارجن دے رہے تھے کہ ماں ہیں، اتنی آسانی سے صبر نہیں کر سکتی، وہ بھی بیٹے کی موت پر، لیکن چچا سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کرنٹ کی وجہ سے موت ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ کہنا غلط ہے۔ بھائی، یہی ہمارے سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ رزاق چاچو نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی اور ممی نے تعصب سے دیکھا تھا، جبکہ ڈیڈی تو جیسے بولنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گے نہیں۔ چلیں؟ ڈیڈی نے دکھ سے بھائی کو کہا دیکھا تھا اور ممی کے گرد بازو لپیٹتے وہاں سے نکلنے لگے تھے، جب ہی میں وہاں سے بھاگا وہاں آ گیا تھا۔ میں نے گھر کے اندرونی جانب جاتے چاچو کے ہاتھ تھامے تھے اور انہیں زبردستی روکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، ان آنسوؤں کے ساتھ التجائیں تھی، دکھ تھا۔ میں نے ان آنسوؤں کے ساتھ چاچو کو دیکھا تھا جیسے عبداللہ دیکھتا تھا۔ ممی نے مجھے پکڑنا چاہا تو ڈیڈی نے روک لیا، وہ مجھے آخری دفعہ بات کرنے دینا چاہتے تھے۔ چاچو، میں عبداللہ کا قاتل نہیں ہوں، وہ میرا بھائی تھا، وہ خود گرا تھا، میں نے اسے آواز بھی دی تھی لیکن اس نے نہیں سنی تھی۔ میں اس سے دور کھڑا تھا، میں نے اسے دھکا نہیں دیا، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے چاچو، میں نے نہیں مارا، وہ میرا بھائی ہے، میرا واحد دوست اور بھائی بھی تو تھا، میں کیوں ایسا کروں گا، پلیز چاچو۔ میں نے ان کے ساتھ لگتے ہوئے روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا، لیکن انہوں نے میرے گرد بازو نہیں باندھے تھے جیسے ہمیشہ باندھتے تھے۔ میں کتنی ہی دیر ان کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے ہٹایا اور چوکیدار کو آوازیں دے کر کہا تھا کہ ہمارے آنے پر دروازہ مت کھولا جائے اور مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلے گئے تھے، جبکہ ڈیڈی مجھے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ پھر ممی ڈیڈی کے مشترکہ فیصلے سے مجھے انہوں نے کئی سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا، لیکن کچھ فرق نہ پڑنے اور سائیکالوجسٹ کے سجیشن پر میرا ماحول بدلا گیا۔ مجھے نانو کے پاس بھیجا گیا، وہاں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی لیکن دوست نہیں بنائے تھے۔ پھر جب میں واپس پاکستان آیا تو پولیس فورس جوائن کرنے کے دوران مجھے ایک لڑکا ملا جو بڑا خوش مزاج تھا اور بیک وقت سمجھدار اور سنجیدہ بھی، لیکن میرے ساتھ وہ شرارتیں کرتا تھا، مجھے تنگ کرتا، کبھی کبھی مجھے اس پر عبداللہ کا گمان ہونے لگتا تھا۔ ہماری ٹریننگ کے دوران اس کی اور میری کافی حد تک ہیلو ہائی ہو گئی تھی، جس میں سراسر ہاتھ اسی لڑکے کا تھا۔ ایک دن میں جب سیشن کے لیے اپنی سائیکالوجسٹ کے پاس گیا تو اسے وہاں اس سے بات کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کا کزن ہے۔ مجھے خواہ مخواہ برا لگا، مجھے ہمیشہ وہ برا لگتا تھا جب بھی وہ اس سے بات کرتا، ارد گرد ہوتا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میری یہی کوشش ہوتی کہ جب بھی میں اس کے ساتھ ہوں تو وہ اپنے کزن سے بات بھی مت کرے، اور میں کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ یہ ٹریننگ کے دوران کا واقعہ تھا جب ہمیں ہماری ڈیوٹیز اسائن ہونی تھی۔ ایک سرمنی کے دوران میرے اصرار پر وہ وہاں آئی تھیں۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، جبکہ میں نے اسے شرط لگائی تھی کہ وہ آئیں گے، اور میں جیت گیا کیونکہ وہ اس دن آئی تھی۔ وہ ہم سے اگلی سیٹوں میں سے ایک پر براجمان تھی۔ میں نے ابھی اسے اپنا دوست کہا ہے، تم نے سنا ہے ہاشم؟ یاد رکھنا، بلکہ تمہاری گواہی بھی دلوانی ہے اسے، اسی کے سامنے جو یقین نہیں کر رہی ہے اس پہ کہ میں اسے اپنا دوست کہتا ہوں اور مانتا ہوں۔ اس نے اپنے بازوؤں سے پھر آنسو صاف کیے تھے، ہر بار لفظ دوست پر اسے عبداللہ یاد آتا تھا۔ جب بھی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو اس کے ساتھ زمرد بھی تھی، اس کے بعد درمیان میں رہ گئی تھی، فوراً اٹھا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے زمرد نے چیک اپ مکمل کروایا تھا اور وہ اپنی مخصوص جگہ پر مخصوص انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کے چہرے کے تاثرات قدرے بہتر معلوم ہو رہے تھے اور آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ زمرد جب باہر آئی تو اس نے خصوصاً نوٹ کیے تھے، اس عورت کی کمزوری بتاؤ کیا ہے؟ مہتاب مرتضیٰ سیخپا ہو رہے تھے، اس کے چہرے پر کرخت تاثرات تھے، وہ ادھر سے ادھر پھر رہا تھا، اور جب سے وہ جیل سے لوٹا تھا
پے در پہ ملنے والی اطلاعات نے اسے سیخپا کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے علاقے کے علاوہ تمام عوام اب اس کے مخالف تھے اور ان کے ووٹ بھی اس کے علاوہ جس بچے کو اس نے بچا لیا تھا اور اسے حالے کو مزید اذیت سے دوچار کرنا چاہتا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ رہی صحیح کسر اسمگلنگ کا ٹرک بھی پکڑا گیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور مشیر خاص کے ساتھ اس کی والدہ بھی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ جبھی اچانک فون بجنے پر وہ اٹھی تھی اور اسے اس کے بندے کے ساتھ چھوڑ کر باہر نکلی تھی۔ اس کی اضطراری کیفیت برقرار تھی جبھی اس نے اپنے مشیر خاص کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک سائیکالوجسٹ تھی جو چہرے پڑھتی ہے، فطرت جانتی ہے اور مزاج سے بخوبی واقفیت رکھتی ہے، اور اس کی کمزوری اس کا خاندان نہیں، وہ اس کی طاقت ہے۔ اس کی کمزوری کچھ اور ہے۔ دائیں بائیں چکر لگاتے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے، ماتھے پر انگلی اور انگوٹھا رگڑتے، ابھی بھی وہ کچھ سوچ رہا تھا گہرائی سے، باریکی سے، کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اب ہر حال میں اسے اس کے اوقات یاد دلانی تھی، کچھ بھی کر کے وہ اسے پیچھے چھڑانا چاہتا تھا۔ حالے اب قانون کی حفاظت میں تھی اور اس سے اس کا بدلہ بھی پورا ہو گیا تھا، لیکن زمرد کو وہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کسی بھی حال میں جتنی ضلالت وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد وہ اب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہی نہ ہو۔ مشیر خاص نے اسے پریشانی سے ٹہلتے دیکھا تو اپنے تجزیے کے مطابق کہا، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، اس کی بھی ہے۔ غور کرو کہ اس چیز سے وہ ڈرتی ہے۔ اگر ماں کی بیماری بھی اسے خوفزدہ نہیں کر پائی تو مطلب اس کی کمزوری کچھ اور ہے۔ جاؤ جا کر پتہ کرو، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ اگر نہ کر سکے تو تمہاری کمزوری میں جانتا ہوں، یہ مت بھولنا۔ ٹیبل پر مکہ مارتے اس نے جھنجھلاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا غصہ اس بات کا خماس تھا کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ ایک لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ عدالت اگرچہ اسے بری کر چکی تھی، وہ بھی ماں کی مہربانی سے، لیکن وہ ہر حال میں بدلہ لینا چاہتا تھا، چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کسی بھی حال میں۔ پی اے واپسی کے لیے جاتا مڑا تھا، اچانک اس کے دماغ میں کچھ بلنک ہوا۔ اسے لگا شاید اس کے ہاتھ میں خزانہ آ گیا، اسے پتہ چل گیا تھا۔ مل گئی، کمزوری مل گئی۔ اس کی کمزوری اس کی عزت ہے۔ وہ صرف ایک چیز سے خوفزدہ ہوتی ہے اور وہ ہے اس کی عزت۔ آنکھوں کی چمک کے ساتھ شاطرانہ چال چلتے وہ اپنے باس کے پاس واپس آیا تھا، جس پر مقابل کھل کر مسکرایا تھا۔ اب آئی تھی نا چال اس کے ہاتھ میں۔ کیسے؟ اس نے تصدیق کے لیے پوچھا تو وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں تجربہ بول رہا تھا۔ دیکھیں سر، یہ سامنے کی بات ہے، خاندان سب کی پہلی کمزوری ہوتی ہے، اور جسے ماں کی بیماری خوفزدہ نہیں کر سکی، یعنی جو فیملی کی وجہ سے بھی بلیک میل نہیں ہو سکی، اس کی کمزوری کچھ اور ہے جو تمام عورتوں کی ہوتی ہے، وہ ہے عزت۔ یہ ہے ان کی کمزوری۔ اس کے بتانے پر مہتاب مرتضیٰ ہنسا تھا، زور زور سے ہنسا تھا، جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ اب میں کھیلوں گا اور آپ لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھو گے۔ اس نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے یہ فکر آہستگی سے کہا تو مشیر خاص چونکا تھا۔ اس نے پوچھنے کی جسارت بھی کی تھی، سر آپ کیا کریں گے؟ وہ واپس پلٹا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب وہ قطعی مختلف موڈ میں تھا، پہلے سے یکسر الگ انداز بھی تھا۔ تم بس صبر کے ساتھ انتظار کرو، چائے پیو گے؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی چائے منگوائی تھی اور سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ پھر اسے بھی اشارہ کیا تو وہ بھی ڈرتے ڈرتے بیٹھا تھا۔ مہتاب مرتضیٰ اسے حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر رہا تھا۔ وہ پھر ہاشم کے پاس موجود تھا، بلکہ وہ اب اس کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ جو لوگ عیادت کے لیے آتے وہ مل کر یا دیکھ کر چلے جاتے، لیکن وہ وہیں موجود رہا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور اذان ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ 2 دن سے مسلسل زمرد بھی یہیں تھی اور آج سیفہ اس کی پھپھو کے اصرار پر گھر گئی تھی تاکہ والدہ کو دیکھ سکے اور ان کا بھی چیک اپ کروا سکے، اور یوں بھی ہاشم کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ آج ہی شیردل کی والد بھی واپس پہنچے تھے اور سیدھا ایئرپورٹ سے یہیں آئے تھے، کافی دیر یہاں رکے رہے تھے اور اس دوران ہاشم کے ڈاکٹروں سے تفصیلی ملاقات کی تھی اور چند ایک مزید دوسرے ڈاکٹر شہر سے بلوائے تھے جو کہ امریکہ سے یہاں ریسرچ کے لیے آئے تھے۔ پھر اس کے لیے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی جو ہر 3 گھنٹوں بعد اس کا تفصیلی معائنہ کرتی تھی۔ نیبا بھی والدین کے ساتھ ہی واپس گئی تھی جو وقفے وقفے سے ہاشم کی خیریت دریافت کرنے آ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں حزن چھایا ہوا تھا۔ زمرد کے لیے اس کی کیفیت حیران کن تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد شیردل پھر اس پرائیویٹ روم میں آیا تو ابھی تک وہ نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شیردل اس کی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا جس کی اسے لگا تھا جیسے انگلی ہلی ہو، لیکن شاید وہ وہم کا شکار ہوا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو تھامتے اپنی بات پھر وہیں سے شروع کی تھی جدھر سے چھوڑی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ہماری سرمنی تھی جس میں ہمیں ڈیوٹیز اسائن ہونی تھی، وہ بھی آئی تھی جو میری سائیکالوجسٹ تھی، اور ان سے ایک اور بھی رشتہ ہے، تم جانتے ہو نا؟ تم مس نے جانتے ہو، مجھے پتا ہے، وہ ہم سے اگلی سیٹ پر موجود تھی۔ یہ میں پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن بعد میں میرے خبیث دوست کے بتانے پر پتہ چلا۔ خبیث کیوں بولا؟ تم جانتی ہو نا؟ کیونکہ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ خیر، جب وہ ہمارے آگے بیٹھی تھی اور ہم اس سے پچھلی کرسیوں پر براجمان تھے تو میں نہ جانے کہاں گم تھا کہ موبائل دیکھتے دیکھتے میرا ہاتھ اگلی سیٹ پر موجود خاتون کے نیچے گرتی زلفوں پر گیا تھا جو لٹک رہی تھی۔ میری انگلی کی پوروں کو وہ بالوں کو دونوں انگلیوں کے درمیان نرمی سے مسلنا اچھا لگ رہا تھا، اور میں نہ جانے غائب دماغی میں کب تک ایسا کر رہا تھا۔ وہ ملائم اور نرم سلمس مجھے ابھی بھی انگلیوں پر محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو مسکرا کر دیکھا تھا، اسے لگا کہ شاید ایسا کرتے ہاشم کی آنکھیں تھرک رہی ہیں۔ اس نے پھر اگنور کیا تھا اور انگلی کی حرکت اسے پھر معلوم ہوئی تھی۔ میں ایسا نہ جانے کب تک کرتا رہا۔ اچانک میرے خبیث دوست نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا تھا اور مجھے جگایا تھا۔ جب میں نے غصے سے اسے دیکھا
تو اس نے مجھے اشارہ کیا. میں نے غصے سے ادھر دیکھا جدھر وہ اشارہ کر رہا تھا. جب میری نظر ابھی تک انگلیوں میں لیے بالوں کی چند باریک لٹوں پر گئی تو میں نے یوں انہیں جھٹکا جیسا خدا نہ خواستہ وہ بچھو ہوں، اور میرے یوں کرنے پر وہ خبیث بہت ہنسا تھا. ہنستے ہنستے اس نے وہ ویڈیو بھی دکھائی وہ جو کب سے میری بے خیالی اور بے خبری میں بنا رہا تھا. میں نے اسے بڑا کہا کہ ڈیلیٹ کر دو اور اس کے ترلے بھی کیے تھے، لیکن اس نے خبیث ہونے کی پوری کوشش کی تھی اور اس اسکیل پر پورا اترا تھا اور ڈیلیٹ نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا تھا کہ وہ میری سائیکالوجسٹ کو دکھا دے گا، اور ہر دفعہ بلیک میل ہو جاتا اور اسے اس کا منہ بند کسی نہ کسی بند کر دیتا. مجھے نہیں پتا کہ اس نے وہ ویڈیو دکھائی ہے یا نہیں، لیکن میں اسے بہت مس کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں نے ڈنر کرنا اور میں نے اسے بھی بتایا، بلکہ اسے ہمارے ساتھ انوائٹ بھی کیا، جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ میرا دوست ہے. اب وہ رو نہیں رہا تھا، بس مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا. اس نے ہاتھ چھوڑا تھا اور ہاشم کی آنکھوں سے نکلتے پانی کو صاف کیا تھا. پھر اچانک ہی پیچھے کھٹکا ہوا تھا. وہ فوراً پلٹ کر دیکھا تو زمرد کھڑی تھی، جو نہ جانے کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی. اس نے ناراض نظروں سے دیکھا تھا. کسی کی باتیں چھپ کر سننا غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے. اس نے ناراضگی سے جتایا تو وہ مسکرائی تھی. اسے شیر دل بہتر لگا تھا، چہرے کے ساتھ ساتھ وہ دماغی طور پر بھی بہتر لگ رہا تھا. تم یوں ہی سمجھو میں نے کچھ سنا نہیں ہے. وہ پرائیویٹ روم میں موجود واحد صفحے پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے دائیں ہاتھ سے گردن کے پشت کو دبایا تھا. مسلسل تھکاوٹ سے گردن درد کر رہی تھی. کچھ وہ سوئی بھی نہیں تھی تو آنکھیں بھی دکھ رہی تھی. شیر دل نے اپنا رخ اسی کی جانب بھی کر لیا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ پر ہی رکھا ہوا تھا. اسے پھر لگا جیسے اس کے ہاتھ کی آخری انگلی نے ایک بار پھر حرکت کی. اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تھا اور آوازیں بھی دی تھی، لیکن نو رسپانس. زمرد بھی چونکی تھی اور وہ اٹھ کر ادھر ہی آئے تھے. جب بھی شیر دل نے اس کی جانب دیکھا تو وہ تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ اس نے ابروج کاتے پوچھا تھا. کچھ نہیں، مجھے لگا جیسے ہاشم کی انگلی لے لیو. آپ آرام کرو کچھ دیر، میں ڈاکٹر سے ملتا ہوں. کچھ کھانا ہے میں لاؤں؟ اس نے آہستگی سے ہاشم کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اسے صوفے کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا. پھر باہر نکلنے سے قبل پوچھا تھا. دروازے میں کھڑا وہ اس کے جواب کا منتظر تھا. ہاں لے آنا کچھ کھانے کو اور پیناڈول بھی لانا. کہنے کے ساتھ ہی اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تھی اور کال پر ہاشم کی والدہ کو اس کی طبیعت سے آگاہ کیا تھا. پھر خود بھی آنکھیں موند لی تھی. 3 دن کی تھکاوٹ تھی جو اب دماغ پر حاوی ہو چکی تھی. وہ ڈاکٹر کے کیبن کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے فون تھر تھر آتا معلوم ہوا تھا، جسے 3 دن سے اس نے چیک ہی نہیں کیا تھا. ڈیڈی کالنگ آ رہا تھا. کال اٹھائی تھی اور ایک جانب کھڑا ہو گیا تھا، دوسری جانب ڈیڈی ہی تھے. کیسا ہے ہاشم؟ فوراً ہی خیریت دریافت کی گئی تھی. اس نے تسلی کروائی تھی. دوسری جانب سے ڈیڈی نے بھی اس کی خوب تسلی کی تھی. اب اگر تم فون نہ اٹھاتے تو میں نے تمہیں ہسپتال میں آ کے جوتے لگانے تھے. گدھے، دوست کے علاوہ بھی دنیا میں رشتے ہیں. وہ غالباً اچھے موڈ میں تھے، لیکن اس کی فکر بھی تھی، اس لیے اس کی طبیعت بھی صاف کرنی چاہیے تھی، جو انہیں ہمیشہ پریشان کرنے کی 200% کوشش کرتا تھا. ویسے بھی وہ ڈاکٹروں سے رابطے میں تھے، اس لیے انہوں نے شیرو کو کال کی تھی کہ وہ اب کیسا ہے. ٹھیک ہے، اب زیادہ عزت مت کریں، میری نانوں سے بات کروائیں. اس نے ناراضگی دکھائی تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. پہلے بتاؤ، کھانا کھایا؟ آرام کیا؟ انہوں نے ہلکی سی پریشانی سے پوچھا تھا. وہ بس مسکرایا تھا. آرام بھی کیا اور کھانا بھی کھانے لگا ہوں. آپ میری نانوں سے بات کروائیں گے یا نہیں؟ اس نے ان کی تسلی بھی زبردستی کروائی تھی اور اپنا مطالبہ جاری رکھا تھا. انہوں نے پاس ہی بیٹھی اپنی ساس کو موبائل پکڑایا، جنہوں نے اس کے دوست کی طبیعت کے ساتھ ہی اس کی خیریت دریافت کی تھی. ان کی تسلی کروانے کے بعد اب وہ خود کی تسلی کروانا چاہتا تھا. ممی آپ کا خیال تو رکھ رہی ہیں یا نہیں؟ کھانا کھایا اور دوائی لی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی ہیں یا نہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں سوال کیا تو پاس بیٹھی ماں نے بھی اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے ناراضی سے شوہر کو دیکھا تھا، جبکہ اسپیکر آن ہونے کی وجہ نانوں کا اونچا سنا تھا. ڈیڈی اس کی پریشانی سے پوچھنے پر ہنسے تھے. وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کی ماں نہیں، اس کی اپنی ماں ہو اور اس نے انہیں اپنے سوتیلے رشتوں کے پاس چھوڑا ہو. نانوں نے مسکراتے اسے جواب دیا تھا. بیٹی ہے وہ میری، خیال کیوں نہیں رکھے گی؟ تم پریشان نہیں ہو، بس اپنے دوست کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھو، میری پریشانی مت لو. ان کے کہنے پر بھی وہ کانشیس ہو رہا تھا. جانتا ہوں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں، لیکن خیال رکھیے گا اپنا. نانا کو آپ ادھر چھوڑ آئی ہیں، وہ ساتھ ہوتے تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی. اس کے کہنے پر نانوں نے اس کی تسلی کروائی تھی، جبکہ ممی ڈیڈی حیران تھے کہ وہ اپنے سگے ماں باپ پر اعتبار نہیں کر رہا تھا. ڈیڈی خواہ شرمندہ ہوئے تھے اور وہاں سے اٹھ کر چلے آئے تھے، جبکہ ممی اب نانوں سے فون بند ہونے کے بعد اس کی شکایتیں لگا رہی تھی. فون سننے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ اسے لگتا ہے کہ شیر دل کو ہوش آ گیا اور وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ چیک اپ کر کے میری تسلی کروا دیں. ڈاکٹر اس کی بات مان کر اس کے ساتھ ہول گیا تھا اور جب کمرے میں داخل ہونے لگا تو زمرد کو سوتے پا کر ڈاکٹر نے اس نے اشارتاً آہستہ سے کہا، جس پر عمل کرتے انہوں نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور 5 منٹ بعد بنا قدموں کی چابی پیدا کیے وہ باہر نکلے تھے اور پھر ڈاکٹر کی کیبن میں موجود تھے. آپ کا خدشہ درست ہے، وہ ہوش میں آ چکے ہیں. ابھی شاید وہ بولنا نہیں چاہتا ہے، لیکن ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے. ڈاکٹر کے کہنے پر اسے خوشی کے ساتھ الجھن بھی ہوئی تھی کہ وہ کیوں ایسا کر رہے. اس نے ڈاکٹر سے پوچھا. انہوں نے یہی کہا کہ شاید ابھی وہ آپ سب کو سننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی لیے، لیکن وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر ہیں. اس کے باوجود 2-4 دن مزید انہیں ہسپتال میں ہی رکنا ہوگا. وہ مطمئن ڈاکٹر کی کیبن سے نکلا تھا اور ہاشم کی والدہ کو اطلاع دی تھی، جو خوش ہو رہی تھیں اور اب واپس ہسپتال آنا چاہتی تھیں، جو طبیعت خرابی کے باعث گھر چلی گئی تھی. جانا تو چاہتی نہیں تھی، لیکن سیفا انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی.
انہیں اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہسپتال کی کینٹین کی طرف آیا تھا اور زمرد اور اپنے لیے کھانا پیک کروایا تھا۔ اسے ساتھ لیے وہ اب اپڈیٹ حاصل کر رہا تھا کہ ہاشم کو گولی کیسے لگی تھی اور پولیس کی کیا پروگریس ہے۔ اسے اب خود تھانے جانا تھا، لیکن وہ اپنی چھٹی مزید 4 دن کی بڑھا چکا تھا، جس کی درخواست اسی کی طرف سے اس کی جونیئر خود ہی پیش کر چکے تھے۔ اس نے انہیں بھی شکریہ کی کال کی تھی اور ہاشم کی صحت کے متعلق اطلاع پہنچائی تھی۔ مامی، آپ میرا رشتہ لے کر جائیں گے زمرد کے گھر؟ رات کے کھانے پر مہتاب مرتضیٰ نے اچانک کہا تو اس کی والدہ کا منہ کی طرف جاتا نوالا راستے میں ہی رک گیا۔ انہوں نے نوالا واپس رکھا اور اسے دیکھا جو سکون سے کھانا کھا کر نیپکن سے منہ صاف کرنے کے بعد اب موبائل استعمال کر رہا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید سننے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن اس کے تاثرات نے انہیں سمجھایا کہ انہوں نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ اپنے سوال کے جواب میں خاموشی پا کر اس نے نظریں اٹھائی تھی اور انہیں دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رشتے کی بات کی ہے؟ آپ اس ویکینڈ پر چلی جائیں کیونکہ تب تک اس کا کزن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پلاننگ بتائی تو انہیں جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم ابھی تمام خرافات سے نکلو اور اپنے بزنس کو سنبھالو جو مزید ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی تھی اور پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ مقابل میں مہتاب مرتضیٰ تھا، اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا تھا اور آگے کو جھکا تھا، پھر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی گرفت نرم نہیں تھی۔ مامی، آپ بھی مڈل کلاس ماؤں والے حربوں سے باہر نکل آئیں اور آپ اس ویکینڈ پر وہاں جا رہی ہیں، اوکے؟ ان کے ہاتھ پر گرفت اور سخت کی تھی، پھر تھپ تھپایا تھا اور ٹیبل سے اٹھ گیا۔ انہیں لگا کہ پانی بھی ان کے حلق میں اٹک گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرنا کیا چاہتا تھا۔ اتنی ذلت کے بعد بھی اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ موو آن کر لے آسانی سے، وہ اس کے پیچھے ہی اٹھی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہیں اس کی حرکت پریشان کر رہی تھی۔ الیکشن وہ مکمل طور پر ہار چکے تھے، لیکن کچھ ساکھ تھی جو شوہر نے بنائی ہوئی تھی وہ نہیں کھونا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس کی حکمت عملی کے بارے میں متجسس تھیں۔ آپ بس میرا رشتہ لے کر جائیں وہاں، اور وہ بھی مکمل پروٹوکول کے ساتھ۔ اپنی کہہ کر وہ باہر نکل گیا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی، لیکن ایک تو وہ طے کر چکی تھی کہ وہ مکمل طور پر جانے بنا اس کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گی۔ سحر کے 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا جب زمرد کی آنکھ فوراً ہلکے سے کھٹکے سے کھلی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو ہاشم کے پاس ٹول کھینچ کر شیر دل بیٹھتا نظر آیا تھا، اور پلٹ کر ایک احتیاطی نظر اس پر ڈالی تو وہ اٹھ چکی تھی۔ اس کی احتیاط کسی کام نہیں آئی تھی۔ آپ اٹھ گئی ہیں جبکہ میں نے اپنی طرف سے احتیاط برتی ہے۔ وہ شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھا کیونکہ کھٹکا ہلکا سا ہوا تھا۔ زمرد ہلکا سا مسکرائی اور اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ منہ دھو کر واپس آئی تو وقت دیکھا تھا۔ اسے نیند کے آغوش میں گئے صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن اسے آدھے گھنٹے کی نیند نے اسے فریش کر دیا تھا۔ میری نیند ہی ایسی ہے کہ ہلکے سے کھٹکے سے کھل جاتی ہے۔ زمرد کے کہنے پر اسے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ اس کی اپنی نیند بہت پکی تھی اور وہ تو گھوڑے گدھے حتیٰ کہ سب کچھ بیچ کے سوتا تھا کہ اٹھنے کا رولا ہی نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے، اس نے باواز بلند حیرت کا اظہار کیا تھا۔ زمرد نے محض کندھے اچکائے۔ زمرد احمد، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ کچھ دیر جو آپ کا سیکھا استعمال کر رہا تھا اچانک تم پر آیا تھا اور ہاشم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے زمرد سے کہا تھا تو اس کے لائے گئے سینڈوچ کھاتے زمرد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کا شاید ذہنی توازن خراب تھا، جو اچانک ہی دوست کی ٹینشن اور صحت کو چھوڑ کر درمیان میں شادی کا موضوع لے آیا تھا۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت زمرد نے یہ تنزیہ کہا جس پر وہ کندھے اچکا کے اکیدری کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے جو ایسے سوال کر رہے ہو، زمرد نے اسے تنزیہ کہا، لیکن وہ تو ہاشم کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور پھر اسی کی جانب دیکھا تھا جو نفاست سے اپنا سینڈوچ ختم کر چکی تھی۔ زمرد احمد، میں تم سے یہی سوال دہرا رہا ہوں، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے ہاشم کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے پھر مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا، اور زمرد اسے دیکھ رہی تھی جو بڑا چل لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت یہ سوال پوچھا جانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کون سا وقت ایسے سوال پوچھنے کا؟ اس نے گھرکا تھا۔ پوری دنیا میں لڑکیوں سے یہ سوال کرنے کا کوئی بھی وقت مختص نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ اگر تمہارے ہاں کوئی وقت مختص ہے تو تم مجھے بتا دو، میں اسی وقت پوچھ لوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، پولیس میں ہوں، نوکری کر کے رزق حلال کماتا ہوں۔ میرے ایک والدہ، ایک بہن اور ایک خبیث دوست ہے جو میرے نکاح کا گواہ بنے گا، اور میں بڑے صاف دل کا ہوں۔ کسی لڑکی سے آج تک ایسی بات نہیں کی، تم ہی پہلی اور آخری، اور یہ کہ اگر تم میرا پرپوزل منظور کر لو تو ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے میرے ڈیڈی کے پیسوں سے، کیونکہ میں غریب سا بندہ ایک چھوٹی سی پوسٹ پر ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کروں گا، بڑی بڑی تم خود کر لینا۔ پھر جو تم کہو گی میں خاموشی سے سن لیا کروں گا۔ پھر اگر تم مان جاؤ تو ہم الگ گھر میں رہیں گے، وہ بھی میرے باپ کا دیا ہوا، اور ہمارے گھر میں صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ اگر تم دن کہو گی تو میں رات کہوں گا، کیونکہ اب اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا میں۔ اس کے بعد جب بھی تم نے شاپنگ کرنی اپنی مرضی سے کر لیا کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گا، اپنے پیسوں سے ہی تو کرنی ہوگی۔ سب سے اہم بات، میں بہت معصوم ہوں، پیارا بھی ہوں، یہ اس خبیث سے پوچھ لو۔ اور اب تم بتاؤ تمہیں میرا پرپوزل منظور ہے؟ تبھی مسکراہٹ کے ساتھ شیر دل نے ڈرامائی انداز میں اپنا رشتہ اس کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنا سٹول بھی اس کے سامنے لا رکھا تھا، جبکہ ہاشم اب مکمل ہوش میں آ چکا تھا اور اس کی تمام گفتگو کو سن رہا تھا، جس کی بدولت اس کے ہونٹ ہلکی سے مسکراہٹ کے انداز میں پھیلے تھے۔ زمرد نے اسے دیکھا جو اب منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان تمام خوبیوں کے علاوہ ایسی خوبی بتاؤ جو تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمہارا پرپوزل منظور کر لوں اور کسی اور کا نہیں۔
زمرد نے کچھ سنجیدہ اور کچھ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے چہرے پر سے شوخی جاتی رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جج کوئی اہم فیصلہ سنانے جا رہا ہو۔ زمرد نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس نے بھی ہاں کہا تھا۔ ہاں کہا تھا۔ میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ کہ میں ایک بس معمولی سا تنخواہ دار بندہ ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کیونکہ میں اتنی میں ہی خوش ہوں۔ ہاں البتہ جب تم ہاں کہو گی تب ڈیڈی کا بزنس جوائن کر لوں گا ساتھ ساتھ۔ اور دوسری اہم بات، میرا دل بہت پیور ہے، اس میں صرف ایک ہی لڑکی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر تم ہاں کہو گی تو وہ تم ہی ہوگی، ورنہ پھر بھی تم ہی ہوگی، مسکین سا منہ بنا کر شیردل نے بتایا تو زمرد اب کھل کر مسکرا رہی تھی۔ وہ کب سے ڈرامے کیے جا رہا تھا اور اب اسے دیکھ رہا تھا جو بس مسکرائے جا رہی تھی، پھر یہ کہہ کر اٹھ گئی تھی کہ تمہارا کوئی حال نہیں ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ جوش میں اٹھا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا تھا جسے وہ کھولنے لگی تھی۔ خود کو گھورتے پایا تو اس نے کندھے اٹھائے تھے کہ جواب دو تو چلی جاؤ، جواب حاصل کیے بنا تو جانے نہیں دوں گا۔ اس نے دھمکی دی تو زمرد نے گھورتے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا تھا جسے دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تھا۔ میں تمہاری کسی بات کو نہیں سن رہا، نہ کوئی اشارہ دیکھ رہا ہوں۔ ایسے رشتہ مانگتے ہیں؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ہاں کیسے مانگتے ہیں، میں ویسے مانگ لوں گا۔ وہ جھٹ بولا تھا اور جوش مسرت سے ہینڈل سے ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ فوراً دروازے کے ہینڈل کو کھول کر باہر نکلنے سے قبل زمرد نے اسے طریقہ بتایا تو جوش سے کھل اٹھا۔ شریفانہ طریقے سے گھر میں رشتہ بھیج کے دیکھ لو، پھر جواب مل جائے گا۔ پیچھے وہ لڑیاں ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب زمرد خود ڈاکٹر سے ہاشم کی طبیعت معلوم کرنے گئی تو اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ پھپھو کو اطلاع دے کر بلوا بھی لیا تھا اور خود وہ گھر چلی آئی تھی، وہاں سے اپنی جاب پر اور پھر واپسی پر ہسپتال جانا تھا۔ ابا چائے۔ عالم حیدر اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود تھے اور ان کے ساتھ نوح بھی تھا۔ چاولوں کی خریداری تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ نوح اور ابا کی آپس میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، جبھی چند ایک لوگ بھی ان کے پاس آئے تھے۔ نوح نے اپنی چارپائی سے اٹھ کر ان کو جگہ دی تھی اور خود ابا کے ساتھ جگہ بنائی جو دوسری چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ان کی آمد سے بحث کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا تھا۔ ابا کو چائے دینے کے بعد اس نے ان بزرگوں کو بھی چائے ڈال کر پیش کی تھی۔ وہ لوگ درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے جس کے نیچے دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہیں وہ بزرگ بھی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے نوح کو دیکھا تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پتر تم کیا کرتے ہو؟ کوئی کام بھی کرتے ہو یا ویلے ہی رہتے ہو؟ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کے مخصوص لہجے میں پوچھا تھا جس پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ یہ گاؤں کے بزرگوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ہر نوجوان پر نظر رکھتے تھے کہ کچھ کام وام کر کے اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتا ہے یا صرف باپ کا ہی کھاتا رہتا ہے۔ اس نے ابا کی جانب دیکھا جنہوں نے اشارتاً کہا کہ دو جواب۔ بابا کرتا ہوں کام۔ اس نے سوچا تھا کہ جواب گول مول کر جائے گا لیکن وہ بھی بابا تھے منجھے ہوئے جنہوں نے کام کی نوعیت بھی پوچھ ڈالی۔ اب وہ جذبہ ہوا تھا کیونکہ اس کام کو خصوصاً مردوں کے لیے قابل تعریف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی بڑے بڑے ریسٹورانٹ میں کثیر تعداد مردوں کی ہوتی ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے ایک بار پھر قدرے بلند آواز سے پوچھا تھا۔ وہ بزرگ جو اپنی کسی بات پر ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے ان کی جانب توجہ کی تھی، وہ بھی اب اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ باورچی ہوں بابا جی، اس نے اب کی بار کانفیڈنس سے کہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے یا اس پروفیشن میں گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اچھا یوں کہہ کہ نائی بن گئے، جے پڑھ لکھ کے نائی بننا سی تے فائدہ کی پڑھنے کا، بغیر پڑھے نائی بن جاندہ۔ بابا جی کو یہی لگا کہ گاؤں میں چونکہ شادی بیاہ کے موقع پر کھانا پکانا نائیوں کا کام ہوتا ہے، اسی لیے وہ بھی یہ بن گیا ہے۔ ظاہرہ کھانا ہی پکاتا تو باورچی نہیں نائی بنا ہے۔ لو دسو بابا جی، کھانا پکانا صرف نائیوں کا کام تھوڑی ہوتا ہے، نائیوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی کھانا پکاتے ہیں۔ جیسے میرے ابا جی بہت مزے کا کھانا بناتے ہیں، اب یہ نائی تھوڑی بن گئے ہیں۔ نوح نے پہلے جھنجھلاتے ہوئے انہیں وضاحت دینے کی ایک کوشش کی تھی، پھر لگے ہاتھ ابا کی مثال بھی دے دی جنہوں نے اسے گھوری سے نوازا تھا جسے اس نے دیکھے بنا اگنور کیا تھا۔ انہوں نے حیرانی سے عالم کو دیکھا تو وہ اس گدھے کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے مسکرائے تھے۔ اچھا تو کدھر نائی؟ میرا مطلب باورچی ہے، گھر میں ہی یا کہیں اور؟ پھر بابا نے پچھلی بات پر مٹی ڈالتے اگلا سوال کیا تھا جس پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بابا جی شہروں میں جو بڑے بڑے کھانے کے ہوٹل ہوتے ہیں جنہیں ریسٹورانٹ کہتے ہیں، ادھر باورچی ہوں۔ اس نے سمجھانے کے انداز میں انہیں بتایا تھا جس پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ اچھا تو کتنی تنخواہ ہے؟ ان کا تجسس برقرار تھا۔ 1,20,000 اس کا جواب اب کی بار برجستہ انداز تھا جس پر انہوں نے منہ کھول لیا تھا۔ پورے سال کی؟ بابا جی کو لگا تھا کہ وہ ان کی بات میں ہاں کہے گا لیکن اس نے نفی کی تھی۔ 1 مہینے کی؟ اس نے تصحیح کی تو اب کی بار تینوں بابوں کی حیرت گم ہوئی تھی۔ لے عالم، تیرا بھتیجا تو بڑا مہنگا باورچی ہے، میں تو سوچتا تھا کہ شیدے کی شادی پھر اسی سے کھانا پکواؤں گا لیکن یہ تو اتنے پیسے لیتا ہے۔ بابا جی نے ابا سے کہا تو نوح ان کی بات پر ہلکے سے مسکرایا تھا، پھر ابا کی جانب دیکھا جن کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ بابا یہ تو ان سے لیتا ہوں لیکن آپ سے تھوڑی لوں گا، آپ بس حکم کیجیے گا میں بنا دوں گا، شیدے کے ساتھ ساتھ میدے فریدے سب کی شادی بھی بنا دوں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو بابا جی بھی ہنس دیے۔ ان کی ہنسی بڑی صاف اور پیاری تھی۔ ابا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی، انہیں خوشی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا تفصیلی معائنہ کر رہے تھے اور شیردل ان کے ہمراہ ہی تھا۔ ہاشم اب مکمل ہوش میں تھا۔ شیردل اسے گھوریاں دے رہا تھا جبکہ وہ اپنا معائنہ کروا رہا تھا۔
ڈاکٹر اب اس کی جانب سے مکمل طور پر مطمئن تھے، جس کی بدولت اسے اگلے دن ہسپتال سے فارغ بھی کر رہے تھے۔ ان کے نکلنے کے بعد سیفا اور شیردل ہی پاس تھے۔ آپ اگر اس کے پاس ہیں تو میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، اس نے بنا ہاشم سے کہے یا اسے دیکھے سیفا کو کہا تھا، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانے لگا تو ہاشم نے اسے کرہتے آواز لگائی تھی۔ اسے پتا تھا وہ ناراض ہے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی بات کا جواب دیتا، لیکن اس کی آہ پر پلٹا تھا، اسی دل کی آواز پر پلٹا تھا، ورنہ تو سو جوتے لگانا چاہتا تھا۔ ماتھے کی تیوریوں کے ساتھ آنکھوں میں سٹ پن لیے وہ اس کی جانب پلٹا تھا اور اسے گھوٹے مارے باندھے پوچھا گیا تھا، کیا تکلیف ہے؟ اس کے انداز پر سیفا نے اسے دیکھا تھا اور باہر نکل گئی تھی، شاید ان دونوں کو بات کرنا تھی۔ مجھ سے بات کیے بغیر، میری خیریت دریافت کیے بغیر جا رہے ہو؟ اس نے بیڈ کے ساتھ پیچھے رکھے تکیوں سے بمشکل ٹیک لگائی ہوئی تھی اور اسے دیکھا تھا، جو کیوں ناراض تھا وہ جانتا تھا۔ اسی بدولت اس نے آواز دے کر روکا تھا، اب وہ اسے نخرے دکھا رہا تھا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جو تمہارے لیے یہاں رکوں، اور تمہیں کیا ہوئے؟ اچھے بھلے ہو، نظر بھی صحیح آ رہے ہو، اس نے طنزیہ کہا تو ہاشم ہنوز مسکرا رہا تھا۔ اسے برا نہیں لگ رہا تھا، اس وقت باتیں اس کے نیلے تھوتھے جیسی تھی، لیکن اسے شاید معلوم ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن میں کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نقاہت سے بھرپور آواز میں اس نے کہا تو وہ قدرے دھیما پڑا تھا، ورنہ تو وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ ہاشم نے صفائی دی تھی کہ جس پولیس اہلکار کو وہ بچانے کے لیے گیا تھا وہ تو بچ گیا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی نے اس پر گولیاں چلا دی تھی، جن کی بدولت وہ یہاں ہسپتال میں موجود تھا۔ شیردل کے خیال میں اس کی ذمہ داری فرنٹ لائن پر تھی، پیچھے نہیں، اور اسی بدولت وہ اس سے ناراض تھا کہ اس نے خلاف ورزی کی اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ زیادہ بیمار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اپنا رشتہ لے کر جانے۔ کچھ اور اب اسے سنا نہیں سکتا تھا، تاہم اسے یہ سنایا تھا جو آگ لگانے والی خبر تھی، اور کمینی سے خوشی محسوس کی تھی۔ اسے بھی تو پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ہاشم کے تاثرات جانچے تھے جو پرجوش لگ رہے تھے۔ اس کا کہیں نہ کہیں یہ خیال تھا کہ ہاشم زمرد کے لیے جذبات رکھتا ہے، لیکن اب اس کے پرجوش تاثرات نے غلط ثابت کیا تھا، وہ الجھا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی، لیکن وہ تصدیق نہیں کر پایا تھا۔ میرا انتظار کر لو، چند دن میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا رشتہ مانگنے۔ ہاشم کے کہنے پر شیرو نے اسے غور سے دیکھا کہ اسے فرق نہیں پڑے گا۔ تم جاؤ گے؟ انداز تصدیق کرتا ہوا تھا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہوگی تمہارے ساتھ جا کے، بلکہ یہ بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ ہاشم کا یقین دلاتا مسکراتا چہرہ اسے اچنبھے کا شکار کر رہا تھا۔ ایک چیز کلیئر کرتے ہیں، مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید تم زمرد کو پسند کرتے، اور اتنا عرصہ میری خاموشی کے پیچھے یہی راز تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم پہل کرو، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں نے یہ قدم اٹھایا اور میں آگے بڑھ آیا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تم پہل کرو کیونکہ مجھے تم عبداللہ ہی لگتے ہو، اور عبداللہ کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اب جب کہ تم نے مکمل خاموشی رکھی ہے تو مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ مہتاب مرتضیٰ کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے میں کچھ اور دن انتظار کر لیتا، لیکن زمرد کے لیے یہ ضروری تھا۔ شیرو نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے بڑی صفائی اور سیدھے طریقے سے یہ باتیں کہی تھی جو ہاشم کے لیے حیران کن تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید شیردل لا علم ہے اس سے، لیکن وہ نہیں تھا۔ چند لمحے وہ انہی احساسات میں گھرا رہا تھا۔ اس نے شیرو سے نظریں چرانی چاہی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری فیلنگز اور پسند ناپسند پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر تم ابھی یہ چاہتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ ہاشم نے دل پر پتھر رکھا اور اسے پیشکش کی تھی جس پر وہ زخمی سا مسکرایا تھا، اور اس نے شیرو کا وہی ہاتھ دبایا تھا جو اس نے ہاشم کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار تھے۔ میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مجھے وہ اچھی لگتی تھی، لیکن میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جہاں تم اسے وہ سب کچھ دے سکتے ہو میں نہیں دے سکتا، یا جو بھی میں خود کو تعویلیں دے دوں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ سب کچھ ہماری قسمت میں نہیں ہوتا۔ مجھے اسے شادی کرنی بھی نہیں ہے، اور اب وہ تمہارے حوالے سے میرے لیے پہلے سے بھی قابل احترام ہے۔ میرے دل میں جو بھی تھا آج میں اسے دفن کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ نہ تم کبھی مجھ پر شک کرو گے نہ اس پر شک کرو گے اس حوالے سے۔ ہاشم نے بھی یہ کنفیس کرنا ضروری خیال کیا تھا۔ اس نے آخر میں خدشہ ظاہر کیا تو شیرو نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ جب مجھے لگے گا کہ وہ میرے نام لگ چکی ہیں تو میرے لیے اس کی عزت کا احترام کرنا فرض ہے، اور ایسا سوچنا اس کی بے عزتی ہوگی جو مجھے کسی حال میں بھی گوارا نہیں ہوگی۔ شیرو کی وضاحت نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ ہاشم نے بھی اپنے آنکھوں کا زخمی پن چھپایا تھا۔ اب یہ معاملہ سیٹ ہو گیا تو یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے راضی ہوں، مجھے ابھی بھی تم پر بہت غصہ ہے۔ جا رہا ہوں میں گھر، اور جلدی سے ٹھیک ہو کر آؤ تاکہ میں خود تمہاری ہڈیاں توڑوں، تاکہ تمہارا شوق تو پورا ہو۔ پہلا معاملہ کلیئر ہوتے ہی شیردل نے اسے باور کروایا تو وہ خود ہی پیچھے کی جانب مزید ٹیک لگاتے لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، جاؤ یہاں سے، یہ تمہارا تھانہ نہیں ہے، وہ بڑبڑایا تو شیرو سے ایک زبردست گھوری سے نوازتا باہر نکل گیا تھا، اور سیفا کو اطلاع دینے کے بعد پولیس اہلکار کو بھی ہدایت دی تھی۔ چولہے پر دودھ میں ابال آ گیا تھا۔ اس نے پاس رکھے بھگے ہوئے چاول جنہیں اچھے سے پیس لیا تھا اسے دودھ میں ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد ایک دفعہ چمچہ ہلایا تھا، پھر آنچ دھیمی کر دی تھی، خود پیچھے ہٹی، ایک نظر کچن کی کھڑکی سے باہر ڈالی۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔
رات تک کھیر اچھے سے پک کر تیار ہو جانی تھی. پھر فریج سے کھویا نکال کر رکھ دیا تھا جو کہ جم گیا تھا. ابھی سے نکال دیا تھا تو کھیر جب تقریباً پک جاتی تب ڈالا تھا تاکہ وہ نیچے نہ لگے. کچن سے باہر نکلنے لگی تو بانو حاضر تھی. باجی بیبی بلا رہی ہیں. بانو نے پیغام دیا تھا. وہ باہر نکل گئی تھی. نکلنے سے قبل کھیر کے بارے میں ہدایت کی تھی کہ چمچہ نہ ہلاتی رہے, بس وقفے وقفے سے چیک کرتی رہے اور پھر آخر میں کھویا ڈالیں جب پک جائے. باہر نکلتی ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے سکون دیا تھا. کچن میں مسلسل کھڑے رہنے سے گرمی کی شدت کا احساس ہوا تھا, ورنہ موسم بہار کی آمد تھی. وہ لاؤنج میں گئی تو بیبی وہاں موجود نہیں تھی. ان کے کمرے میں گئی تو وہ الماری میں سر دیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی. اس کی آہٹ پر اسے بیٹھنے کا کہا تھا اور خود پھر اپنا رخ الماری کی طرف کر لیا تھا. میں منہ دھو لوں اس نے انہیں کہا تھا اور ان کے ہی واش روم میں چلی آئی تھی. پانی کے چند چھینٹے منہ پر مارے تھے, پھر چہرہ تپتپایا تھا. آئینے میں دیکھنے پر اسے سرخ معلوم ہو رہا تھا. وہ باہر نکلی تو بیبی نے اسے تولیہ دیا. شکریہ کے ساتھ تھام کر اس نے منہ صاف کیا تھا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی. انہوں نے بیڈ پر چند جیولری کے ڈبے پھیلائے ہوئے تھے جو شاید چوڑیوں کے یا انگوٹھیوں کے ڈبے تھے. ان میں سے ایک بیبی نے کھول کر اسے دکھایا تھا. وہ ایک انگوٹھی کی چھوٹی سی ڈبیا تھی جس میں ایک ہلکی سی سونے کی انگوٹھی تھی جو کہ پرانے ڈیزائن کی معلوم ہوتی تھی. ساتھ ہی بیبی نے واقعی بھی انگوٹھی اور چوڑیوں کے ڈبے کھولے تھے, لیکن جنت کی نظریں اسی ہلکی سی سونے کی انگوٹھی پر تھی. باقی تمام زیور اس وزن میں بھی زیادہ تھے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت اور نفیس. جدید ڈیزائن کے مطابق اس کے برعکس وہ انگوٹھی معمولی نوعیت کی تھی. جنت نے وہ ڈبیا اٹھائی, انگوٹھی نکالی, اسے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سجایا تو اسے ہلکی سے دقت پیش آئی تھی, تاہم تھوڑی سے پس و پیش کے بعد وہ فٹ لگ رہی تھی. جنت اسے دیکھتے کہیں پیچھے چلی گئی تھی. یہ جنت اور صالح کے نکاح کا دن تھا. جنت ہاؤس کے لان میں ہی مغرب کے وقت کرسیاں لگا کر چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. وہ بھی خصوصاً بالغان کی سازش تھی, ورنہ یہ تقریب سادگی سے انجام پا رہی تھی. نکاح کے بعد صالح کی والدہ نفیسہ اعظم جب جنت کے ساتھ آ کر بیٹھی تو جنت اکیلی تھی. صالح دور کھڑا فون سن رہا تھا اور جنت اکیلی کرسی پر موجود تھی. بیبی اور ابا لوگ بھی ان کے پاس ہی چلے آئے تھے. ان کی موجودگی محسوس کرتے واسع, تانیہ, فاطمہ, نو اور ہانیہ بھی وہاں موجود ہوئے تھے جو نکاح کے فوراً بعد مٹھائی کو انجوائے کر رہے تھے اور کھانا وغیرہ مل جل کر لگانے کے لیے دسترخوان سجا رہے تھے. صالح کی والدہ نے اپنے دوپٹے کے پلو کے نیچے سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی تھی جس کے اندر ایک پیاری سی پرانے ڈیزائن کی انگوٹھی تھی. ہے تو یہ بہت معمولی اور پرانے ڈیزائن کی اور تمہاری جیسی بیٹی کے شایان شان نہیں ہے, لیکن اس میں میری محبت, پیار اور دعائیں شامل ہیں. انہوں نے پیار سے وہ انگوٹھی نکالی اور جنت کے ہاتھ میں پہنانی چاہی تو اس میں پہلے سے موجود سونے کی اس سے بھاری اور خوبصورت ڈیزائن کی انگوٹھی دیکھ کر ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. اور کال سن کر آتے 18-20 سالہ صالح یوسف نے اپنی ماں کے پھیکے پڑتے رنگ کو غور سے دیکھا تھا جس نے اس کے ماتھے پر بل ڈالے تھے. مجھے پہلی بمشکل راضی ہوا تھا. اس نکاح پر اس کے تاثرات اور سنجیدہ ہوئے تھے. بیبی کے بڑھنے سے قبل ہی جنت نے اپنے ہاتھ سے وہ بھاری انگوٹھی اتار کر بیبی کی جانب بڑھائی تھی اور اپنی خالی انگلی والا ہاتھ نفیسہ اعظم کی جانب بڑھایا تھا. وہ اس عمل پر نثار ہوئی تھیں اور صالح یوسف کے ماتھے کے بل بھی غائب ہو گئے تھے. انہوں نے وہ انگوٹھی جنت کی انگلی کی زینت بنائی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ بنائی ہی اس کے لیے گئی تھی, جبکہ وہ واحد قیمتی اثاثہ تھی جو زیور کے طور پر ان کے پاس موجود تھی. نفیسہ, ہمارے لیے قیمتی یہ احساس ہے, یہ محبت ہے, یہ رشتے ہیں اور ان سے جڑا یہ وقت, نہ کہ یہ بے جان چیزیں. بیبی کے کہنے پر نفیسہ اعظم نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور جنت نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا تو یوسف کو اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دیتے پایا تھا جو اس کی توجہ ادھر مبذول کروانا چاہ رہے تھے. ان کے اشارے پر صالح نے ان سب کی جانب دیکھا تھا جدھر جنت ان سب کے درمیان مسکرا رہی تھی اور صالح کے لیے یہ مسکراہٹ الجھن آمیز تھی. اسی وقت نوح نے اسے زبردستی پکڑ کر اسی مجمع کا حصہ بنا ڈالا تھا. جنت کدھر کھو گئی ہو؟ بیبی نے اسے ہلایا تو وہ چونکی تھی. اس نے الجھن آمیز نظروں سے بیبی کی جانب دیکھا تھا. وہ اسے دوسری انگوٹھی دکھا رہی تھی. یہ کیسی ہے؟ ان کے پوچھنے پر اس نے اچھی ہے کا تاثر دیا تھا. یہ پہن لو اور اب میں تمہارے ہاتھ خالی نہ دیکھوں. باہر کام کر کر کے تم نے عورتوں والے کام میں چھوڑ دیے. وہ اسے ڈانٹ رہی تھی جبکہ جنت نے اب وہ انگوٹھی انگلی سے نہیں اتاری تھی. پہن لیے. جنت نے ہاتھ سامنے کیا تھا کہ ثبوت دیکھیں. چلو ٹھیک ہے, اب اسے اتارنا مت. انہوں نے ساتھ ہی تنبیہ کی تھی. جنت نے اس بات میں سر ہلایا. بیبی اب اسے چند ایک اور ڈیزائن دکھا رہی تھی جنہیں وہ فاطمہ اور ہانیہ کے لیے رکھنا چاہتی تھی. جنت کے مشورے پر انہوں نے 2 کیس باہر رکھے تھے اور باقی واپس رکھ دیے تھے. تم نے صالح سے بات کی یا نہیں؟ بیبی نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروائی تھی. وہ جو ان کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں موند لی تھی. ان کے کہنے پر آنکھیں کھول کر بیبی کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جبکہ جنت لیٹی ہوئی تھی اور ان کی جانب خفگی سے دیکھ بھی رہی تھی. صبح سے آپ نے کچن میں گھسایا ہوا وقت ہی نہیں ملا, اس نے کہہ کر کروٹ بدل لی. اس کی نظر اپنی انگوٹھی والے ہاتھ تک گئی تھی جسے اس نے سامنے ہی رکھا تھا اور پھر آنکھیں موند لیں. ابھی کر لو. انہوں نے زور دیا تو اس کی خوابیدہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی. ابھی سونے لگی ہوں, اٹھ کر لوں گی. بانو کو بولیے گا کھیر دیکھ لیں. اس نے بیبی کی چادر تھام کر آنکھوں پر رکھ لی تھی تاکہ روشنی آنکھوں میں نہ جائے. بیبی نے اس کے عمل کو محبت سے دیکھا تھا. یہ اس کی بچپن سے عادت ہے کہ جب بھی وہ ان کے پاس ہوتی روشنی سے بچنے کے لیے ان کی چادر آنکھوں پر رکھ لیتی. وہ خود اب تسبیح کے جانب مصروف ہو گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سوچ کے گھوڑے صالح یوسف کی جانب دوڑ رہے تھے. وہ سو کر اٹھی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا. وہیں وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد باہر آئے تو بیبی چچی کے ساتھ موجود تھی اور فاطمہ ہانیہ بھی ساتھ ہی تھیں. وہ انہیں دیکھ کر کچن کی جانب آئی تو بانو کھیر میں چمچ ہلا رہی تھی.
اس نے ایک نظر کھیر کو دیکھا جو اپنے اختتامی مراحل میں تھی، پھر اپنے لیے چائے کے لیے دودھ رکھا تھا، ساتھ ہی بانو کی جانب دیکھا تھا جو اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر گڑبڑائی تھی اور اپنا رخ بدل لیا تھا۔ ابا آ گئے ہیں کیا نہیں؟ کپ نکالا تھا اور بانو کو دیکھا تھا جو بار بار انگوٹھی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جنت کے دیکھنے پر اس نے اسپات میں سر ہلایا تھا، اس کی زبان میں کھجلی ہو رہی تھی۔ ابھی چچا کے ہاں گئے ہیں، موسیٰ بھائی آئے ہیں تو ان سے ملنے گئے ہیں۔ بانو نے اطلاع دی تو اس نے چائے کپ میں ڈالی اور باہر کی راہ لی تھی۔ بانو کا تجسس ہی رہ گیا تھا، وہ ہاتھ ملتی رہ گئی تھی، پھر اپنا رخ کھیر کی جانب کیا تھا کیونکہ اگر ذرا بھی لگ جاتے تو بیبے سے اس کی شامت آنی تھی۔ باہر جنت اب چچی کے پاس آ بیٹھی تھی جو اس وقت اس کے سونے پر طبیعت کا پوچھ رہی تھی، اور جنت فاطمہ کے ساتھ اسے اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی جن میں بیبے کی دی ہوئی انگوٹھیاں تھیں۔ رات کا کھانا کھایا تو اس کے بعد وہ چائے کے ساتھ ابا کے کمرے میں موجود تھی۔ ان کے ساتھ چاولوں کی خریداری کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کرنا مقصود تھیں، اور ان پر ہوا تمام خرچہ بھی لکھنا پڑنا تھا اور اگلی حکمت عملی کے بارے میں بھی سوچنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا۔ وہ ابا کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ جب ہی دروازہ نوک ہوا تھا اس کے بعد ہی موسیٰ بھائی اندر داخل ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ آئرن لیڈی خود تو ملنے نہیں آئیں گی، آخر انہیں ایسا کیسے اچھا لگے گا کہ وہ مہمان کے بجائے خود ان سے ملنے جائیں، بجائے اس کے کہ مہمان خود آ کر ملیں۔ انہوں نے آتے ہی بڑے بھائیوں کی طرح شکوہ کیا تھا جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور ان کے خیر مقدم کے لیے اٹھی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر ابا لوگوں کے پاس سے جگہ بنائی تھی۔ جنت نے تمام رجسٹر اٹھائے اور انہیں بیڈ پر بند کی ایک جانب رکھ دیا تھا۔ موسیٰ بھائی نے دیکھا تو شاید انہیں لگا کہ وہ غلط وقت پر آ گئے ہیں۔ ہاں تو مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان سے خود آ کر ملیں، نہ کہ میزبان سے توقع رکھیں۔ اصولاً تو مہمانوں کو چاہیے کہ وہ تینوں گھروں سے مل لیں اور پھر اپنے والدین کی توجہ سمیٹیں۔ اس نے ان کے شکوے کے جواب میں کہا تو وہ بھی ہنس دیے تھے، وہ جانتے تھے جواب یہی ملے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، زور و شور سے انہوں نے تائید کی تھی، ساتھ ہی ایک اور بات کو جوڑا تھا۔ لگ رہا ہے کہ شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ موسیٰ بھائی کے کہنے پر جنت نے انہیں دیکھا تھا۔ کم آن موسیٰ بھائی، آپ بتائیں بھابھی کیسی ہیں اور آپ نے کیسے ادھر کا چکر لگا لیا؟ چھٹی کیسے مل گئی آپ کو؟ اس نے ہلکے سے شکوے کے ساتھ انہیں کہا تو وہ کاندھے اچکا گئے تھے۔ موسیٰ بھائی فارن منسٹری آف پاکستان میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے جس کے بدولت انہیں کم ہی وقت ملتا تھا یہاں رہنے کا، اور ابھی وہ تقریباً 1 سال بعد ادھر گاؤں آئے تھے، ورنہ عموماً یہاں سے سب لوگ خود انہیں ملنے چلے جایا کرتے۔ بھابھی نہیں آئیں؟ اگر ساتھ ہوتی تو یقیناً وہ ادھر بھی آتے، لیکن وہ نہیں تھی۔ نہیں، وہ اپنے والدین کے پاس ہی رک گئی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آئرن لیڈی نیا بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے وضاحت دینے کے ساتھ ساتھ پوچھا جس پر اس نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ ایسا ہی ہے، موسیٰ بھائی سن کر خوش ہوئے تھے۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہیں، انہیں اپنے پیشن کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ یہ بہت اچھا بدلاؤ ہے، خصوصاً ہمارے گاؤں کے لوگوں میں، اور اس سب کا کریڈٹ تایا ابا جیسے والدین کو جاتا ہے۔ موسیٰ بھائی کے کہنے پر اس نے ابا کو دیکھا تھا جو مسکرا رہے تھے۔ جنت کو بھی موسیٰ بھائی کی بات سے اختلاف نہیں تھا کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اگر ابا کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ یوں فخریہ یہ سب نہ کر رہی ہوتی۔ یہ تو ہے، کندھے اچکائے تھے۔ سولی نہیں آیا یہاں؟ موسیٰ بھائی نے اچانک پوچھا تو اس نے پھر کندھے اچکائے تھے اور چائے کے بہانے سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب ہر دوسرا بندہ اس سے صالح یوسف کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ پہلے وہ اسے بتا کر گیا تھا جو اب اسے علم ہوتا۔ حد ہے بھائی، وہ تو چڑھ ہی گئی تھی لیکن خود کو پھر بھی ضبط کا دامن چھوڑنے نہیں دیا تھا۔ یہ فائل لے جاؤ، اس کے بعد کوئی اور میٹنگ تو نہیں ہے؟ ایک فائل اپنے اسسٹنٹ کے سپورٹ کرتے اس نے مزید پوچھا تو اس نے شیڈیول دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ صالح نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کوٹ اٹھائے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا کنسٹرکشن سائٹ پر گیا تھا جدھر ایک اہم پروجیکٹ تھا، اور وہاں سے سیدھا گھر۔ جب گھر پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ آفس سے وہ لنچ ٹائم میں نکلا تھا لیکن اب رات ہو رہی تھی۔ لنچ اس نے گول کر دیا تھا، پیٹ میں چوہے ادھم مچا رہے تھے۔ گھر آتے ہی فریش ہوا اور جب کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تو اتنی ڈشز دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ وہ صرف 1 یا 2 ڈش بنوانے کا عادی تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا کوئی مہمان آئے ہیں؟ اسے شک گزرا تھا کہ شاید کوئی گاؤں سے کوئی آیا ہو، لیکن مقابل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے مزید پوچھ گچھ موقوف کر دی تھی اور خاموشی سے کھانا اپنے لیے نکالا تھا۔ ابھی اس نے لقمہ توڑ کے سالن میں ڈبویا ہی تھا کہ منہ میں ڈالنے لگا تھا جبھی اسے پیچھے سے اون کی آواز سنائی دی تھی۔ چاچو، مہمانوں سے پہلے کھانا مینرز کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ ڈائننگ ہال کے شروع میں کھڑا ماتھے پر ہاتھ رکھے جیسے افسوس کر رہا تھا۔ صالح یوسف کا لقمہ درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ اسے دیکھتے خوشگواریت کا احساس ہوا تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے وہ گاؤں نہیں گیا تھا اور سب سے ملے بھی اتنا ہی وقت ہو گیا تھا۔ اس نے لقمہ پلیٹ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کرسی سے اٹھا تھا جب بچے بھاگے بھاگے اس سے آ لپٹے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے اماں اور ابا بھی تھے۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ واسع بھائی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ان سے بغلگیر ہوتے فینٹاسٹک کا جواب دیا تھا۔ وہ بھی ٹیبل پر بیٹھ گئے تو ملازم خود ہی ان کے لیے برتن سیٹ کرنے لگ گیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ صالح کو حیران کر دیں۔ بھابھی نے اپنی گود میں موجود بیٹی کو اس کی جانب بڑھایا تھا جو ہاتھ بڑھائے لینا چاہتا تھا۔ اسے پکڑانے کے ساتھ ہی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ آپ کا پلان کامیاب ٹھہرا ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کھانا کھایا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی۔ جنت عالم بات کر رہی ہوں۔ تیسری بیل پر فون اٹھانے پر اس نے اپنا تعارف کروایا تھا جیسے مقابل اس سے لا علم ہو۔
اس نے کان سے فون ہٹا کر ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ کان سے لگایا تھا۔ میرے دل اور دماغ دونوں اس بات سے واقف ہیں کہ یہ آواز جنت عالم کی ہے۔ یہ غالباً آپ نے ہی کہا تھا، یاد آیا؟ صالح یوسف نے اسے بھولی بسری بات کا حوالہ دیا تو جنت کمال نے بھی پلٹ کے حملہ کیا تھا۔ وہ ادھار نہیں رکھتی تھی، پہل تو وہ کبھی نہیں کرتی تھی کسی کو بھی ناراض کرنے میں، لیکن جب پہل دوسری جانب سے ہو تو وہ بھی اپنی باری پوری کھیلتی تھی۔ شکر ہے کہ آپ کی یادداشت ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کے طنز پر وہ بس دیکھ کے رہ گیا تھا۔ جنت صاحبہ، یقین کرو جب تم ایسے مخاطب کرتی ہو مجھے تو 2% لگتا ہے کہ ستھری ہونے لگی ہے۔ خیر بتائیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے؟ دیکھ لو 10 سالوں میں تمہیں تو نہیں بھولا۔ اس کے کہنے پر جنت نے ہنکارا بھرا تھا۔ صالح یوسف بھی پوری کوشش کرتا تھا کہ جنت کو غصہ آئے یا وہ کوئی ایسی بات کرے جس سے اس کی بھی طبیعت سیٹ ہو۔ صالح صاحب، آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے 10 سالوں پر روشنی ڈالنے کا۔ اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو جن سے جھوٹے محبت کے دعوے کر کے گئے ہیں ان سے آ کے مل لیں اور ان کی بھی خیریت دریافت کریں جو آپ کے متعلق ہر روز دریافت کرتے ہیں۔ رہی بات مجھے بھولنے یا یاد رکھنے کی، آپ سے کم از کم ایسی کوئی توقع نہیں رکھی میں نے۔ اگر رکھی تھی تو وہ ایک عرصہ قبل ہی اپنی دم آپ توڑ گئی ہے۔ اس نے سامنے منظر میں دیکھتے کہا تو صالح بھی چلتے چلتے رکا تھا۔ اس نے بھی سامنے آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھا تھا اور اپنے الفاظ جمع کیے تھے۔ اگر میں کہوں کہ اس عرصے کے دوران میں نے تمہیں ہی یاد رکھا ہے تو تم یقین کر لو گی۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ اثر رکھتا تھا لیکن وہ اتنی جلدی زیر اثر نہیں آنا چاہتی تھی۔ ابھی تو شروعات تھی۔ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا جن میں قول و فعل کا تضاد ہو۔ کندھے اچکاتے جواب دیا تو صالح نے گہرا سانس لیا تھا۔ تم یقین کر کے دل بھی تو رکھ سکتی تھی۔ صالح کو جیسے سن کر افسوس ہوا تھا۔ مجھے دل رکھنے نہیں آتے، اس کا جواب واضح تھا۔ وہ جو ابھی تک چاند کو دیکھنے میں محو تھا ادھر سے اپنی نظریں ہٹا لی تھی کیونکہ دسترس سے باہر تھا، لیکن نظروں کے سامنے تو تھا جس کی روشنی اسے ہر لمحہ احساس دلاتی تھی۔ اگر میں دل رکھنا سکھا دوں تو پہلے محبتوں کے پاس رکھنا تو سیکھ لو، پھر دل رکھنا بھی سکھا دینا۔ بیبی کتنی دفعہ تمہارا پوچھ چکی ہیں، اگر ان سے محبت کا احساس ہے تو ان سے آ کر مل لو جو تمہارے لیے پریشان ہے۔ جنت نے اسے طنز کیا اور بیبی کی بات کا حوالہ بھی دیا تھا جو کب سے اسے صالح کے متعلق پوچھ کر پریشان بھی ہو رہی تھی اور کر بھی رہی تھی۔ جنت نے کہنے کے بعد فون بھی آف کر دیا تھا اور بیبی کا پیغام بھی دے دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جب تک ہم خود کو حق بجانب سمجھتے رہیں گے اور دوسری طرف کی حقیقت نہیں جانیں گے یا اس بارے میں تحقیق نہیں کریں گے یا ان کے دلائل نہیں سمجھیں گے، ہم ہمیشہ غلطی پر رہیں گے اور غلطیوں پر غلطیاں کیے جائیں گے۔ تمہیں یہی سکھایا گیا کہ دوسری طرف کے حقائق جانو، مقابل کا مقام پہچانو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو جو تمہیں بعد میں تکلیف نہ دے۔ اس سے فیصلہ غیر جانبدار ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، جس میں کوئی جذبات شامل نہ ہوں بلکہ تدبر اور صلاحیت اور سوچ سمجھ سے کیا گیا فیصلہ ہو۔ اب تم اپنے جذبات کو ایک جانب رکھ کر سوچو کہ اس کی خودداری غلط نہیں ہے، اس کا طریقہ غلط ہوگا۔ اب اسے سمجھو اور خود کو بھی سمجھو، پھر فیصلہ کرو معاف کرنا ہے یا نہیں۔ اور مجھے پتہ ہے میری جنت کا دل کیا فیصلہ کرے گا۔ اس کا دل کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جو سخت ہو یا جو اس کے خود کے لیے ناقابل قبول ہو۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دل کی بھی سنو۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو بیبی اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے پتہ چلا تھا اسلام آباد جانے کے بارے میں اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا، اس لیے بیبی خود ہی اس کے پاس آئی تھی اور اسے فیصلہ لینے میں آسانی دی تھی۔ بیبی کی باتوں کے جواب میں اس نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے روک دیا تھا کہ ابھی مزید سوچو اور پھر فیصلہ کرنا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس نے کل کے لیے کپڑے پیک کروانے کا کہہ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا جو یوں سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ واسے بھائی نے اسے لان کی سیڑھیوں پر بیٹھے سوچ میں گم دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے جگایا تھا جس نے ان کے بیٹھنے کا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ ان کے ہلانے پر چونکا تھا۔ کچھ خاص نہیں، اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ واسے بھائی اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے، پھر کچھ وقفے کے بعد اسے لان کی کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کی تھی جو تو قبول کرتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تم نے کیا سوچا جنت کے بارے میں؟ غالباً اب وہ کوئی فیصلہ کن بات کرنا چاہتے تھے۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی جو فیصلہ کن بھی معلوم ہو رہی تھی۔ صالح نے بغور انہیں دیکھا تھا، اسے سوال کی نوعیت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں سمجھا نہیں، آپ کھل کر بات کریں۔ وہ بھی آگے کو ہو کر بیٹھا۔ واسے نے باقاعدہ بات شروع کی تھی۔ اس دوران صالح کی نظریں واسے یوسف کا ہی طواف کر رہی تھی۔ تم جنت سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا تو صالح اچنبھے کا شکار ہوا تھا۔ وہ پھر ان کی بات پر الجھا تھا۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا، جیسے اگر وہ ہاں کرے گا تو فوراً بارات لے جائیں گے اور اگر نہ کرے گا تو یہ رشتہ ہی توڑ دیں گے۔ ہماری شادی تقریباً ہو چکی ہے، صرف رخصتی کی رسم باقی ہے۔ اس نے جیسے ان کی بھولی ہوئی یادداشت بحال کی تھی، انہیں یاد دلایا تھا کہ آپ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ واسے بھائی بھی اس کے جذبات سمجھ رہے تھے لیکن اب وہ مزید اس کھیل کو لمبا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب کوئی فیصلہ ہو ہی جائے، یوں درمیان میں لٹکے رہنے سے کیا فائدہ حاصل ہو رہے۔ اب وہ اس سے کوئی فیصلہ سن کر ہی واپس جانا چاہتے تھے، اس لیے زور دے رہے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی میں دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اور جنت کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی؟
ان کے کہنے پر اسے وہ رات یاد آئی تھی جب اس نے جنت کو ایک کہانی کی صورت میں تفصیلی وضاحت دی تھی. اس نے ان کے کہنے پر اس بات میں سر ہلایا تھا. پھر اب کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر بات ہو چکی ہے تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. اس کے کہنے پر اسے بے چینی ہوئی تھی، جیسے اسے خدشہ ہو کہ جنت انکار کر دے گی. اس نے بے ساختہ شرٹ کے اوپری بٹن کو کھولا تھا اور دائیں بائیں گردن ہلاتے گہرا سانس لیا تھا. وہ شیور نہیں تھا کہ جنت نے کیا سوچا ہے. صالح، یوں درمیان میں لٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب فیصلہ کرو، جو بھی فیصلہ کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں. ان کے کہنے پر اس نے دیکھا تو وہ امید بندھا رہے تھے. اس نے سوچا کہ وہ جنت کو وضاحت تو دے آیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جنت کیا فیصلہ کرے گی، وہ اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوگی بھی یا نہیں. اسی ڈر سے وہ 2 ہفتے سے گاؤں نہیں گیا تھا کہ کہیں وہ اس کے خلاف فیصلہ نہ کر دے. اس نے کچھ دیر داڑھی کو کھجاتے سوچا تھا، پھر واسع بھائی کو اپنا فیصلہ سنایا تھا. بھائی، میں نے اپنی جانب سے بات کلیئر کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی. اس کے کہنے پر واسع بھائی حیران نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہیں اس معاملے پر اس سے ایسے ہی کسی جواب کی امید تھی. تم نے ہو اچھا نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا تو ان کے منہ سے فوراً تم نے پوچھا نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا تو ان کے منہ سے فوراً گدھا نکلا تھا. صالح نے مسکراہٹ ضبط کی تھی. بھائی حیران ہو رہے تھے کہ جس دانش مندی سے وہ بزنس دیکھتا تھا اور اپنے معاملات کو طریقے سے سلجھاتا تھا، وہ اپنے بہت اہم معاملے میں خاموشی سے کام لے رہا تھا، جیسے خدائی فوج کی مدد کی امید ہو. انہیں یہ باتیں اس کے سٹاف اور اس کی حلفیوں سے پتہ چلتی رہتی تھی، اور اس کے دوستانہ تعلقات کے بارے میں بھی وہ وقتاً فوقتاً جانتے رہتے تھے. تم مجھ سے پوچھو گے بھی نہیں، انہوں نے تنزیہ کہا تھا، جس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے. اس کے کہنے پر انہوں نے اسے گھورا تھا. تم نے اپنی مرضی بتائی ہے اسے. ان کے پوچھنے پر اس نے پھر مسکراہٹ ضبط کی تھی، جس پر بھائی نے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا. وہ جانتی ہے. بتانے کی ضرورت ہی مجھے محسوس نہیں ہوئی. اس کے کہنے پر وہ پھر تپے تھے. اوے مجنو، اب تم میری بات خاموشی سے سنو گے، کیونکہ جیسا تم لوگوں کا حال ہے اب ہمیں ہی کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. میں عالم انکل سے بات کروں گا، تم میرے ساتھ جاؤ گے، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا. ان کے کہنے پر اس نے احتجاجاً بولنا چاہا تو واسع بھائی نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تھا کہ اب مزید اس حوالے سے ادھر جا کر ہی بات ہوگی. صالح نے خاموشی اختیار کر لی اور اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جنت کیا جواب دیتی ہے. کچھ دیر بعد بچی اور بھابھی بھی وہیں آ گئی تھیں، اور پھر وہ باہر آئس کریم کھانے گئی تھی. اگلے دن صالح نے چھٹی کی تھی اور ان کا پلان گھومنے کا تھا. بچوں کو وہ خوب سیر کروانا چاہتا تھا. ابھی وہ لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ بچے تیار ہونے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ ایک ضروری کال کرنے باہر لان میں نکل آیا تھا. جبھی گیٹ پر ہونے والے ہارن نے اس کی توجہ کھینچی تھی. کال سنتے اس نے گردن کے ساتھ ساتھ رخ بھی موڑا تھا. گیٹ سے داخل ہونے والی 2 گاڑیوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، اور اس سے نکلنے والی پہلی ہستی کو دیکھ کر خوشگواریت کا احساس ہی بھی ہوا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ دوسری جانب کال پر کیا کہا جا رہا ہے. اس نے بنا کہے کال بند کر دی تھی اور آنے والی ہستیوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں سے پہلی گاڑی سے ڈرائیونگ سیٹ سے نکلنے والی ہستی جنت عالم تھی. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے. یار موسیٰ بھائی، وہ کیا شعر تھا؟ ایسا ہی تھا نا کچھ. صالح کی جانب آتے موسیٰ کے ساتھ نوح نے بلند آواز میں کہا تو وہ اس کی بات پر ہنسے تھے اور صالح کو دیکھا تھا جو یوں دیکھنے پر خجل ہو رہا تھا. یہ تو صالح بہتر بتا سکتا ہے. کیوں صالح؟ انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ بس ہنسا تھا. انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا تھا اور ان کے پیچھے جنت، ہانیہ اور فاطمہ بھی تھی. ان سب کا موسیٰ بھائی کے ساتھ رات ہی پلان بنا تھا، اور جس کی بدولت وہ آج یہاں تھے. مجھے آپ کو اچانک دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، صالح نے موسیٰ بھائی سے کہا تو نوح کی رگیں ظرافت پھڑک اٹھی. ہاں، دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے. اس نے اشارہ جدھر کیا تھا صالح نے واضح نظر انداز کیا تھا. موسیٰ بھائی نے نوح کو مزید تنگ کرنے سے منع کر دیا. تبھی فاطمہ، جنت اور ہانیہ بھی ان کے پاس آئی تھیں اور سلام کیا تھا. پھر اکٹھے ہی اندر کی جانب بڑھے تھے. صالح نے ان کی موجودگی میں اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا، اور مزید واسع بھائی اور تانیہ بھابھی بھی بہت خوش ہوئی تھی. اگلے کچھ وقتوں میں انہوں نے پہلے ناشتہ کیا، پھر وہ لوگ پکنک پر گئے، جس کا پلان موسیٰ بھائی کے ساتھ وہ گھر سے بنا کر آئے تھے کہ خوب گھومنا پھرنا، شاپنگ اور انجوائے کرنا تھا، کیونکہ موسیٰ بھائی کا ہی پلان ہوتا تھا تاکہ وہ ان سب کو جتنا وقت ہوتا خوب گھماتے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہاں موجود تھے. اور واسع بھائی کی فیملی کا چونکہ پہلے پلان تھا، اسی لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیے تھے. انہوں نے رات تک خوب گھوما، شاپنگ کی، پکنک منائی اور رات گئے تک لوٹے تھے. سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، لیکن جنت کو نیند نہیں آ رہی تھی. تھکاوٹ کی وجہ سے سب آتے ہی سو گئے تھے. اسے کافی کی طلب ہوئی تو وہ کمرے سے نکل آئی. اپنے پیچھے کمرہ آہستگی سے بند کیا تھا، کیونکہ فاطمہ اور ہانیہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہری تھی. وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور کچن کی جانب آئی تھی، جس کی بتی روشن تھی. کلائی موڑ کر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے. وہ بھی کچن میں چلی آئی. لاؤنج کی بتی روشن تھی اور ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. جب کچن میں داخل ہوئی تو صالح اس سے پہلے کافی بنا رہا تھا. کان کے ساتھ فون لگائے وہ مصروف سا کافی بھی پھینٹ رہا تھا، اور کان اور کندھے کے درمیان موبائل رکھا تھا اور گردن بھی اسی جانب جھکائی ہوئی تھی، کیونکہ دونوں ہاتھ فری نہیں تھے. وہ کسی میٹنگ کی بابت بات کر رہا تھا. اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کیا تھا. جب تک جنت دروازے میں ہی کھڑی رہی تھی. جب وہ موبائل پیچھے پلٹ کر ٹیبل پر رکھنے لگا تو اس کی نظر جنت پر پڑی تھی. جنت بھی آگے بڑھائی. ایک کافی میرے لیے بھی. جنت کے کہنے پر صالح نے ایک اور مگ نکالا تھا اور کافی ہاتھ سے ہی پھینٹنی شروع کر دی تھی. صالح خاموشی سے کام کر رہا تھا اور جنت کو لگا کہ اسے ہی بات شروع کرنی ہوگی.
صالح یوسف تو اب گونگے کا گڑ کھائے بیٹھا تھا۔ مجھے آج ایسا لگا جسے تم مجھ سے بھاگتے رہے ہو یا میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ جنت کو جب اس نے کافی کا مگ پکڑایا تو جنت کے کہنے پر اس نے دایا ابرو اٹھایا تھا۔ کیا اسے ایسا لگا؟ جنت نے کاندھے اٹھائے۔ تمہیں غلط لگا ہوگا، ایسا کچھ نہیں تھا، صالح نے کھڑے کھڑے ہی کہا تھا اور کافی کے مگ کو منہ سے لگایا تھا۔ جنت نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر دیکھا تھا جو کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے والی کرسی کی پشت پر کھڑا ایک ہاتھ سے مگ منہ کو لگایا، دوسرا ہاتھ کرسی کی پشت پر رکھا تھا۔ محسوسات غلط نہیں ہوتے، جنت کے جتانے پر اس نے کندھے اٹھائے اور چہرے کے تاثرات معمول کرنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ ناکام ہو رہا تھا۔ ہلکی سی آنکھوں کی بے چینی عیاں ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے مسلسل خود کو دیکھنے پر صالح کو خود کی گواہی میں کچھ کہنا پڑا تھا۔ اس وقت وہ آرام دہ سوٹ پہنے ہوئے تھا جس کے کف کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے اور قمیض کا وہ سب سے اوپری بٹن بھی کھلا ہوا تھا، جبکہ بال نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر اس نے نظر کی اینک لگائی ہوئی تھی جس سے ہلکی سی بے چینی عیاں ہو رہی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جنت نے بتایا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کیا کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، اب وہ اسے جیتنا نہیں چاہتا تھا۔ تم ڈر رہے ہو؟ جنت نے پھر پوچھا تو صالح اس کے سامنے والی کرسی سنبھالتے الجھا تھا۔ وہ کس تناظر میں بات کر رہی تھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کس بات سے؟ ذرا مزید روشنی ڈالو۔ اس کے سوالیہ انداز پر جنت نے اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا تھا جسے وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر صالح کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ واضح ہوئے تھے۔ ایسے ہی سمجھ لو۔ کچھ توقف کے بعد اس نے بالآخر مان لیا تھا۔ مجھ سے میرا فیصلہ نہیں جاننا چاہو گے؟ صالح نے گلے کی ابھرتی گلٹی کو دباتے ہاں میں سر ہلایا تو جنت نے بھی سمجھ کے ابرو اٹھایا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو سننا ہی تھا، پھر آج اور ابھی کیوں نہیں؟ کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ جنت کو بہت جانتا ہے اور کبھی لگتا کہ وہ اسے نہیں جانتا تھا، جیسے آج لگ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کیا فیصلہ سنائے گی۔ ایسے نہیں، مجھ سے پوچھو میں نے کیا فیصلہ کیا، اور اشاروں سے نہیں، اپنی زبان سے۔ تم بھاگ بھاگ کر تھکے نہیں ہو؟ جنت نے اسے بولنے پر اکسایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ جنت عالم آج اسے نہیں چھوڑنے والی تھی۔ آج فیصلے کی رات تھی۔ اسے لگا آج وہ بھاگ نہیں سکے گا اور اسے آج ہر حال میں بولنا ہوگا۔ اس نے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو خوبصورت نہیں تھی، بلکہ عام سی پہلی ہی نظر میں لگتی تھی، لیکن وہ عام ہو کر خاص تھی۔ اسے ہر حال میں خاص ہی لگی تھی۔ اس لڑکی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا اور جس کی بدولت وہ اسے کبھی بھی بھول نہیں پایا تھا۔ سب سے بڑھ کر اپنے درمیان رشتے کو جس نے ہر لمحہ اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کی عزت نفس پر گہری چوٹ ڈالا آیا ہے۔ اس نے ابھی یہاں ہی فیصلہ کیا کہ وہ مان لے گا۔ جنت عالم، مجھے آج یہ قبول کرنے میں آڑ نہیں کہ میں بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں اور اب میں رکنا چاہتا ہوں، ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اب مزید مسافت مجھے لگتا ہے مجھے بے رنگ کر دے گی۔ میں اب تھک گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا، تم کیا چاہتی ہو مجھے؟ صالح نے کہا تو جنت مسکرائی تھی۔ وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ اس نے غور سے صالح یوسف کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں اب پرسکون تھی اور چہرہ بھی آنکھوں کا ہمنوا۔ میرے دل کا ایک حصہ تمہیں معاف کر رہا ہے جبکہ دوسرا حصہ ابھی بھی معافی نہیں دے رہا، لیکن میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ دی ہے۔ لیکن وہ مجھے کنڈیشنز دے رہا ہے کہ ان کنڈیشنز پر میں مانوں گا ورنہ نہیں۔ تم سننا چاہو گے؟ جنت نے کافی کے سپ کے ساتھ اسے کہانی سنانے کے انداز میں تجسس پھیلاتے کہا تو اس کے سوال میں صالح نے کافی ختم کرتے پھر سر ہلایا تھا۔ میرے دل کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پر ان کنڈیشنز پر معاف کروں گا اگر تم کبھی زندگی میں دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، یعنی بھاگو گے نہیں، ہمارے رشتے میں اعتبار اور اعتماد شامل کرو گے، کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گے کسی بھی حال میں، ہر مسئلے کا مل کر حل ڈھونڈیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اس بات کا خاص خیال رکھو گے تم اب میری عزت نفس کو ہرٹ نہیں کرو گے۔ جنت نے شرائط رکھی تھی تو صالح جو سارا دن اس کی انگلی میں چمکتی پرانے ڈیزائن کی باریک سی انگوٹھی کو دیکھ کر ایموشنل ہوتا رہا تھا، اب بے ساختہ اسی ہاتھ کو ہلکے سے دبایا تھا جسے ان تمام باتوں کا یقین دلایا، اور اس کے انداز نے جنت کو باور کروایا کہ اب وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ صالح نے ہاتھ دبانے کے فوراً بعد اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا لیکن نظریں ابھی بھی اسی کی انگوٹھی پر تھی جسے وہ جنت کو نہیں دلوانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی لیکن اس کی والدہ نے اس کی ایک نہیں مانی تھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ انگوٹھی کبھی کسی اور لڑکی کی انگلی میں اچھی نہیں لگ سکتی ہے جتنی اس کے ہاتھ میں اچھی لگی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نہیں چاہتا تھا میری والدہ تمہیں یہ انگوٹھی دیں۔ مسئلہ صاف ہو چکا تھا اور اب انہیں لگ رہا تھا جیسے کوئی بات ہی درمیان میں نہ رہی ہو۔ جب خاموشی کا وقفہ طوالت اختیار کرنے لگا تو صالح نے انگوٹھی کو نظروں کی گرفت میں رکھتے اچانک کہا تھا جو جنت نے ہاتھ فوراً پیچھے کیا تھا جیسے اس کے چھیننے کا خدشہ ہو۔ صالح یوسف نم سا مسکرایا تھا۔ تم کیوں ایسا چاہتے تھے؟ جنت نے تجسس سے کہا تو صالح کو نکاح سے ایک دن قبل کی رات یاد آئی تھی جب وہ اپنے کمرے میں ناراض سا برائے نام پڑھ رہا تھا اور اس کی والدہ اس کے پاس آئی تھی۔ پڑھائی ایک بہانہ تھی ورنہ یہ احتجاج تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے کتاب پر انگوٹھی کی ڈبی رکھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا کیونکہ بولنے سے اس کی ناراضگی کم ہو جانے کا خدشہ تھا اور جو اس کا نکاح مرضی کے خلاف کر رہے تھے اور اس کی خودداری کو دبا رہے تھے۔ یہ میرا واحد زیور ہے جو میں جنت کو دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم اسے نکاح کا تحفہ دو۔ اس کی والدہ نے اپنی خواہش بتائی تو اس کے ماتھے پر فوراً سلوٹیں آئی تھی اور چہرہ سرخ ہوا تھا۔ واسف بھائی کی شادی ہوئی لیکن آپ نے ان کی بیوی کو کوئی زیور نہیں دیا تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ جنت عالم کو دیا جائے؟ اس لیے کہ وہ امیر باپ کی بیٹی اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ شرمندہ نہ ہوں۔
معاف کیجیے گا، جب بھابھی کو کچھ نہیں دیا گیا تو میں جنت عالم کو بھی نہیں دوں گا، یہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ کے پاس ہی رہے گی۔ اس کے بعد اگر میں کسی قابل ہوا تو خود بنوا کر دوں گا، لیکن آپ کی ذاتی اور محبوب چیزوں کی قربانی نہیں دوں گا۔ قربانی کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ اسے اگر مجھے قبول کرنا ہے تو ان چیزوں کے بغیر کرے۔ وہ بڑا متنفر ہو رہا تھا، وہ پہلے ہی بمشکل راضی تھا اور اب والدہ کے عمل نے اسے اور مشتعل کر دیا تھا۔ اس نے 2 ٹوک اور کھری کہی تھی جن پر ماں ناراض ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا صالح، بہت بری باتیں کر رہے ہو۔ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں اور اتنا غلط مت سوچو، اگر رضامندی ظاہر کی ہے تو مکمل کرو، یوں درمیان میں رہ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اور ناراضگی سے گویا ہوئی تو وہ قدرے ڈھیلا پڑا تھا، لیکن اپنی بات پر قائم ابھی تک تھا۔ امی، وہ امیر باپ کی بیٹی ہے اور اسے نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اسے آپ کی یہ پرانی ڈیزائن والی انگوٹھی اچھی نہیں لگے گی اور مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یہ انگوٹھی نہیں دیں گی۔ یہ بات اب مکمل ہو چکی ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے فوراً بعد وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اس بات کو نہیں مانے گا، لیکن نفیسہ اعظم نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور نکاح کا تحفہ خود ہی دے دیا تھا، جس پر جنت خوش ہوئی تھی اور بعد میں صالح کو انہوں نے جتایا بھی تھا، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال گیا تھا۔ جنت کے پوچھنے پر صالح یوسف نے اسے تفصیل بتائی تو اس نے ناراض نظروں سے گھورا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جنت نے اسے جتایا تو وہ بس ڈھیٹ بن کر مسکرا گیا کہ یہ میرا خیال تھا لیکن غلط تھا۔ آئی ایم سوری، میں غلط تھا، لیکن کیا تم مجھے یہ انگوٹھی دے سکتی ہو؟ صالح یوسف نے کہا تو جنت نے وہ ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور نفی میں سر ہلاتے اٹھی تھی۔ میں نہیں دے سکتی، اس نے دو ٹوک انکار کیا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اس کے انکار پر صالح نے مزید اصرار نہیں کیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ ہاشم آنکھیں کھولو، ہاشم آنکھیں کھولو، تم نہیں مر سکتے، تم ٹھیک تھے، میں ابھی تمہیں ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا، پلیز آنکھیں کھولو۔ اپنے سامنے سفید کپڑے میں لپٹے شخص کے چہرے سے جب کپڑا اٹھایا تو وہ تھکن سے چور جیسے التجا کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ ضبط شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ لہجہ اس سے بڑھ کر تھکن سے چور تھا اور باڈی لینگویج اسے ہارا ہوا شخص ثابت کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں اچھے دوست ڈیزرو نہیں کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ عبداللہ کو بولنا وہ بھی مجھے معاف کر دے، میں سب کو کھو دیتا ہوں۔ اس نے واپس چہرے پر چادر ڈالی تھی اور خود بھی اس کے چہرے پر چہرہ رکھے آنکھیں موند لی تھی۔ اسے لگا کوئی اسے آوازیں دے رہا ہے، لیکن وہ سننا نہیں چاہتا تھا، وہ تھک گیا تھا۔ اس کا دل تکلیف سے بھرا ہوا تھا، لیکن آنکھیں خشک تھیں، وہ ہر طرف سے کان بند کر لینا چاہتا تھا۔ شیرو، اب نانو کی آواز تھی۔ شیرو بھائی، یہ آواز نبا کی تھی۔ اسے لگا اب کوئی جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتا تھا لیکن کھول نہیں پا رہا تھا۔ شیرو میرا بیٹا، نانو کی حلیم سی محبت بھری آواز تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو ناکام رہا تھا۔ بھائی، نبا نے قدرے بلند آواز سے پکارا تھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے کے انداز میں اٹھایا تھا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور اپنی اوپر جھکی نبا اور سائیڈ میں بیٹھی نانو کو دیکھا تھا جن کے چہرے پر پریشانی چھلک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اسے جاگتے پا کر وہ پیچھے ہٹی تو شیر دل اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اٹھنے سے منظر واضح ہوا تھا، وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود اپنے بیڈ پر موجود تھا اور کچھ دیر قبل محو استراحت تھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے سامنے آیا پانی کا گلاس دیکھا تھا جسے تھام کر اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ نانو نے بھی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تھا۔ اس نے دونوں خواتین کو دیکھا تھا، پھر خود کو فوراً بہتر پوزیشن میں لے آیا تھا۔ آپ نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے، نبا نے پریشانی سے کہا تو شیر دل نرمی سے مسکرایا تھا اور اسے بھی پاس بیٹھنے کو جگہ دی تھی۔ جو تب سے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اس معاملے میں بڑی حساس تھی۔ اسے احساس ہوا وہ تب سے ایسی ہی کھڑی تھی، اس لیے بیٹھ گئی تو شیر دل نے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کھانا بن گیا، مجھے بھوک لگی اور ممی ڈیڈی گھر آ گئے ہیں یا نہیں؟ اس نے نانو کو بھی دیکھ کر تسلی دی تھی، ساتھ ہی والدین کا بھی پوچھا تھا جو کسی پارٹی پر مدعو تھے۔ ممی ڈیڈی بھی آ گئے ہیں اور کھانا بھی لگ گیا، آپ کو اسی لیے جگانے آئے تھے۔ آئے نانو، ہم چلتے ہیں، آپ فریش ہو کر آ جائیں، نبا نے اسے کہا اور نانو کو ساتھ دیا خود کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دماغ کو فوراً ڈانٹا تھا جو پھر اس خواب کو سوچنے لگ گیا اور فوراً اٹھا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ بھی کھانے کی میز پر موجود تھا۔ کھانے کی میز پر کچھ دیر تو خاموشی چھائی رہی تھی، لیکن پھر اس خاموشی کو علی افندی کی آواز نے توڑا تھا۔ نبا کے لیے یوشا کا پرپوزل آیا۔ نبا تمہاری کیا رائے ہے؟ اور شیر دل تم بھی اپنی رائے بتاؤ۔ ڈیڈی کی بات شروع کرنے پر اس نے نبا کے کھاتے کھاتے ہاتھوں کی حرکت کو سست ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور کچھ وہ پہلے ہی اس سے بات کر چکی تھی، اس لیے شیر دل نے ڈیڈی سے ان کی رائے بھی لینا ضروری خیال کیا تھا۔ یوشا ان کے دوست کا بیٹا تھا اور بزنس پارٹنر بھی۔ ڈیڈی پہلے آپ اپنی مرضی بتائیں۔ اس کے سیدھا پوچھنے پر انہوں نے پہلے تو اسے گھورا تھا جو نبا سے پہلے بول اٹھا تھا، پھر تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ مجھے وہ سلجھا ہوا اچھا اور معقول انسان لگتا ہے اور ویسے بھی نبا کے لیے مجھے وہ بہت پسند ہے۔ ان کی رائے مکمل طور پر یوشا کے حق میں اور نبا کے خلاف تھی۔ ڈیڈی کی اس رائے پر نبا نے احتجاجاً کھانا روک دیا تھا تو شیر دل نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تھی، پھر ممی سے بھی ان کی مرضی جاننی چاہی تھی۔ ممی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے سکون سے کھانا کھاتے ہوئے بات بھی جاری رکھی تھی اور کھانا بھی، دونوں چیزیں وہ بڑے اچھے سے مینج کر رہا تھا۔ نبا نے رشک سے اسے دیکھا تھا۔ میں علی کی ہم خیال ہوں۔ شیر دل نے سر ہلایا تھا، پھر نانو کی جانب دیکھتے مزید بات جاری رکھی تھی جو خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھی، اور شیر دل نے ان کی رائے اپنی جانب سے ابھی کے لیے محفوظ کروائی تھی کیونکہ وہ ان سے آخری اور حتمی رائے چاہتا تھا۔
میرا اور اگر نبا کا خیال آپ سے مختلف ہو تو پھر؟ اس نے کہا تو ڈیڈی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی. تمہاری رائے؟ آٹے میں نمک برابر ہے تو فرق نہیں پڑتا اور میرے خیال سے نبا کے لیے یہ اچھا رہے گا. یہ ممی کی رائے تھی تو اچانک ڈیڈی نے روک دیا. تمہاری ممی ٹھیک کہتی ہیں، تمہاری رائے کی خاص اہمیت نہیں ہے. تاہم نبا تم خود بتاؤ تمہاری رائے کی 100% اہمیت ہے. فیصلہ وہی ہوگا جو تم چاہو گی، بغیر دباؤ کہ تم اپنا فیصلہ بتاؤ. ڈیڈی نے بیوی کی رائے سے اختلاف کیا تو ممی کچھ ناخوش لگ رہی تھی، لیکن وہ اقلیت میں تھی اس لیے اب خاموش رہنا ہی بہتر تھا. نبا سے پوچھنے پر اس نے بھائی کی جانب دیکھا تو اس نے بولنے پر اکسایا تھا اور والد نے اس کی یہ کارستانی بطور خاص ملاحظہ کی تھی. ڈیڈی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. اس نے تو ٹوک لیکن سیاسی جواب دیا تو انہوں نے مزید اسے دباؤ نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے، اب بچی پر دباؤ نہیں ڈالیں گی اور اب یہ بات مکمل ہو چکی ہے. انہوں نے فوراً ہی بات ختم کرتے بیوی کو تنبیہ بھی کی تھی جس پر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی. نبا کو چھوڑیں، آپ میری شادی کر دیں. مجھے پتا ہے آپ کو اپنے بچوں کی شادی کا بہت شوق ہے، اس کے لیے میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں. اس نے کچھ دیر کے توقف کے بعد خود ہی بات شروع کی تو ڈیڈی جو کھانا کھا کر اٹھنے لگے تھے رک گئے تھے اور اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا تھا جو اب جواب کا منتظر تھا. شادی؟ تمہاری شادی؟ انہوں نے حیرت سے نکلتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا. نانا بھی یہیں اور کل کی فلائٹ سے نانا بھی آ رہے ہیں. میں ان کی فلائٹ بک کروا چکا ہوں اور تو ان کے آنے کے بعد آپ میرا رشتہ وہاں لے کر جائیں تاکہ پھر نکاح کی تاریخ رکھیں. اپنی جانب سے مکمل تیاری کیے ہوئے تھا اور انہیں جیسے بس اطلاع دے رہا تھا. ڈیڈی اسے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے تھے، ممی اس کی تیزی پر پریشان، جبکہ نانا اور نبا نارمل تھے. سارے فیصلے خود ہی کر لیے یا ہم نے بھی کچھ کرنے؟ انہوں نے طنز کیا تو اس نے کندھے اچکائے کہا تھا میں بس نکاح کی تاریخ چاہتا ہوں، آپ لوگ باقی سب دیکھ لیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. اس نے سکون سے جواب دیا. باقی سب بھی خود ہی کر لیتے. ان کی جانب سے ایک بار پھر طنز آیا تھا جس پر اس نے کان کھجاتے انہیں دیکھا تھا. کرنا تو چاہتا تھا لیکن اب آپ کو اتنا حق تو دے ہی سکتا ہوں. اب بھی سنجیدہ نہیں تھا، ڈیڈی کا دل کر رہا تھا اسے دو لگائیں. ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آؤ. انہوں نے اسے اشارہ کیا تھا. وہ شریفوں کی طرح خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا اور پھر ان کے پیچھے پیچھے خواتین بھی تھی. پھر کافی دیر کی بحث کے بعد نانوں کی مہر سے وہ اپنا مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور ہفتے کے روز ان کا جانا طے پایا تھا. وہ گنگناتا کمرے سے باہر نکلا تھا اور پھر ہاشم کی خیریت دریافت کی تھی جو اب ڈسچارج ہو گیا تھا اور اسے بھی ساتھ جانے کی دعوت دی تھی. اگلے صبح سب لوگ ابھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے. وہ دونوں پھر کچن میں موجود تھے. صالح ابھی بھی جاگنگ سے لوٹا تھا اور جنت اس سے پہلے ہی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. چائے وہ بنا چکی تھی اور اب چائے کے برتن دھو رہی تھی جب صالح کچن میں داخل ہوا تھا. اس نے برتن دھوتے ہوئے انگوٹھی اتار کر ایک جانب رکھی تھی جو کہ اڑ رہی تھی. برتن دھونے کے بعد وہ دوبارہ پہننے کا ارادہ رکھتی تھی. صالح جب پھر سے پانی لے کر واپس پلٹا تو اس کی نظر سیدھی انگوٹھی پر پڑی تھی. جنت واپس پلٹ کر اپنا کپ تھام چکی تھی اور جانے کے لیے نکلی تھی. صبح بخیر. اسے خود میں مگن دے کر صالح نے کہا تھا. جب وہ واپس پلٹی تھی وہ اس کی آمد سے لالم تھی کیونکہ وہ دبے پاؤں چلتا تھا، یوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کی آمد کا. صبح بخیر، اس نے جواباً کہا تھا. اسے لگا صالح کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن وہ پانی کی بوتل منہ کو لگا گیا تھا. جنت کچھ دیر وہیں کھڑی رہی تھی. وہ پانی کی بوتل لیے اسے جانب آیا تھا جدھر انگوٹھی پڑی تھی. اس نے ہاتھ کی جانب کیے خاموشی سے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لی تھی. جنت اس کارروائی سے لائلم ہی رہی تھی کیونکہ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی. تم لوگ کب تک نکلو گے؟ صالح نے پانی کی بوتل بند کی اور اس کے ساتھ ہی کچن سے نکلتے پوچھا تھا. جنت کا رخ باہر کی طرف جانب تھا. وہ لان میں جانا چاہتی تھی. صالح کو علم تھا، وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا. دوپہر تک اس نے لان کے سٹیپس پر بیٹھتے جواب دیا تھا. صالح بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا. تم اگر رک جاؤ تو ہم ساتھ چلیں گے. میری ایک میٹنگ ہے 4 بجے، اس کے بعد مجھے بھی گاؤں جانا ہے. اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تو جنت نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں بات ماننے کی التجا کر رہی تھی. دیکھتی ہوں، اس نے مبہم سا جواب دیا تو وہ مسکرا دیا. جنت عالم اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ بنا سوچے سمجھے ہر بات مان لے گی. اسے ہر کام کے لیے لازماً سوچنا ہوتا تھا. آج ہفتے کا دن تھا اور شیردل کے گھر میں تیاریاں جاری تھیں. سب لوگ مسرت سے وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے جدھر وہ پہلے اطلاع دے چکے تھے اور ان کے استقبال کے لیے بھی تیاریاں جاری تھیں. دوسری طرف مہتاب مرتضیٰ کی والدہ سکون سے بیٹھی تھی. وہ بیٹے کے کہنے کے باوجود جانے پر آمادہ نہیں تھی. آپ ابھی تک گھر پر موجود ہیں جبکہ آپ کو کہیں جانا تھا. وہ لنچ ٹائم میں گھر آیا تو والدہ کو گھر میں موجود پا کر اس نے بلند آواز سے کہا تھا جس پر وہ نہ ڈری تھیں اور نہ کوئی ایسا تاثر دیا تھا جسے وہ مروب ہوتے دکھائی دیں. خاموشی سے ہاتھ میں تھاما اخبار ٹیبل پر رکھا تھا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کو بولا تھا. وہ وہیں کھڑا رہا تو مجبوراً انہیں بولنا پڑا تھا جو مسلسل گھور رہا تھا. جب تک تم مجھے اپنے پلان سے آگاہ نہیں کرتی میں کہیں نہیں جاؤں گی اور یہ جو سامان منگوایا یہ بھی بانٹ دوں گی. انہوں نے سائڈ پر موجود تحائف پر نظر ڈالتے اسے باور کروایا تھا کہ وہ بھی اسی کی ماں ہے اور بنا اس کا لاہے عمل جانے وہ اگلا ہدف نہیں طے کریں گی. اس نے بالآخر انہیں بتانے کا طے کیا تھا اور ان کے پاس ہی جگہ بنائی تھی. انہوں نے اسے دیکھا جو بتانا شروع ہوا تھا. آپ بس اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گی. اسے شادی کا نہ میرا ارادہ تھا اور نہ ہی ہوگا، صرف اسے ایکسپوز کرنے. آپ جب اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے میں ٹویٹ کروں گا اور جو عوام میرے پیچھے مجھ سے سوال جواب کر رہی ہے
میرے اس ٹویٹ کے بعد اس کے پیچھے بھی ہوگی جس میں میں ہماری شادی کی خبر بتاؤں گا، جس میں کچھ صداقت میں شامل کر لوں گا۔ اس کے بعد عوام اسے لعن طعن کرے گی اور کنفیوژن کا شکار ہوگی کہ مجرم تھا کون اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ شادی کی خبر عوام کے لیے، اس کے پیچھے جب عوام پڑے گی تو اس کے کچھ چھینٹے ظاہر ہیں، علی افندی پر بھی پڑیں گے اور اس کے بیٹے پر بھی۔ ایسا ہوگا ایک تیر سے کئی شکار۔ جب ایسا ہوگا تو مجھ سے وہ سوال کرے گی اس ٹویٹ کے بارے میں اور میں انکار کر دوں گا، میں روپوش ہو جاؤں گا اور اسے بھی ویسی ہی ذلت اٹھانی پڑے گی جیسے مجھے اٹھانی پڑ رہی گی۔ اس کا بھی کردار مشکوک ہوگا، جیسے میرا گھر سے نکلنا محال ہو رہا ہے ویسے اسے بھی گھر میں محصور ہونا پڑے گا۔ اس نے مختصراً اپنا لاحِ عمل بتایا تو اس کی والدہ کو سمجھنے میں کچھ دیر لگی تھی۔ انہوں نے اس کی جانب اس کی آنکھوں میں دیکھا جدھر انتقام جھلک رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات کرخت تھے اور نارمل نہیں ہونا چاہتے تھے کسی صورت بھی۔ وہ جو ٹھان چکا تھا اس پر عمل ہر صورت کرنا چاہتا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے یا مان جائے، لیکن وہ غلط سوچے بیٹھی تھی، کیونکہ اولاد کو صرف ایک عمر کی حد تک صحیح غلط سمجھایا جاتا ہے، اور اس حد کے بعد وہ اپنے اچھے برے صحیح غلط اور اونچ نیچ کی ذمہ دار وہ خود ہوتی ہیں، اور اس حد کے بعد وہ مانتی بھی نہیں ہیں۔ تو ان کا بیٹا بھی اسی حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ ماں کی گھوریاں، التجائیں، منتیں، ترلے کچھ کام نہیں آنے والے تھے، اس لیے کہ وہ یہ کرنے کی ٹھان چکا تھا، اور اس کی آنکھوں پر جو انتقام کی آگ جل رہی تھی وہ اسی صورت میں ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب وہ زمرد احمد سے بدلہ نہ لے لیتا۔ آپ جائیں گی؟ اب وہ ہر صورت انہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ انہوں نے حامی بھر لی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے بیٹے پر ظاہر نہیں کرنے والی تھی۔ وہ بھی وہاں سے کچھ ٹھان کر اٹھی تھی جو خود پہ بیتی تھی، وہ کسی اور پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں تو پھر ہمارے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ سب لوگ تیاریوں میں محو تھے اور وہ سب سے پہلے تیار ہو کر گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی آنکھوں کی چمک میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اسی خوشی کی بدولت اس نے زمرد سے پوچھا تھا، کیوں تم جہاد پہ آ رہے ہو؟ اس نے طنزاً پوچھا تھا۔ وہ دل سے ہنسا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، تم جو بھی کہہ لو۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو پھر بے چینی سے دروازہ کھول کر آواز بلند کی تھی کہ آ جائیں۔ تم اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کچن کی کھڑکی سے دیکھتی اس کی بےتابی پر ہنسی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر گیٹ سے اندر آتے ٹوکرے اٹھائے کچھ عورتوں پر پڑی تھی۔ اسے شیردل کی جلد بازی پر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم مجھے خود کافی پیش کرو گی، وہ بھی خصوصی ترکش سٹائل میں؟ مجھے بہت اچھا لگے گا۔ شیردل کی شرارت سے پوچھنے پر زمرد چونکی تھی اور کافی لیے باہر آ گئی تھی۔ وہ عورتیں اب لان میں کھڑی تھیں اور شاید کسی کے انتظار میں بھی تھیں۔ چلو کافی تو پلوا دوں گی، لیکن یہ بتاؤ ابھی سے کہ مٹھائیاں بھجوا دی ہیں، جبکہ میرا ارادہ تو تمہیں ٹف ٹائم دینے کا ہے۔ اس نے ٹوکروں کو دیکھتے اسے کہا تو وہ چونکا تھا۔ جب تم ہاں کرو گی تو میں پوری کالونی میں 10 دن مٹھائیاں کھلاؤں گا، لیکن تم ہاں تو کرو تو صحیح۔ اس نے کہا تو اسی وقت ممی ڈیڈی اور نبا بھی آ گئے۔ نانا نانوں کو بھی لیے اسی کی گاڑی میں آ بیٹھے تھے، جبکہ نبا ممی ڈیڈی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم نے کوئی مٹھائی نہیں بھیجی؟ زمرد نے تصدیقی انداز میں چونک کے پوچھا تو گاڑی کا دروازہ نانوں کی سائڈ سے بند کرتا رکا تھا۔ ابھی تک تو نہیں بھیجی؟ ہاں لے کر آ رہا ہوں۔ وہ اپنی جانب آیا تھا اور اس کا جواب سننے کے لیے رکا تھا۔ ڈیڈی بھی اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے کہ تبھی نکلیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ مٹھائیاں کس نے بھیجی ہیں؟ پتہ چل گیا، یہ مہتاب مرتضیٰ کی طرف سے۔ پہلے اس کا انداز تفتیشی تھا، پھر خود ہی گھر کے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر اس نے خود ہی تصدیق کی۔ تو دوسری جانب شیردل جو کچھ دیر قبل کہہ رہا تھا کہ آج وہ غصہ نہیں کرے گا یا وہ کچھ بھی برا محسوس نہیں کرے گا، اس وقت اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا تھا، زاویے بگڑے تھے اور اس نے سختی سے موبائل پر گرفت رکھی تھی۔ دوسری جانب زمرد احمد بھی ساکت ہوئی تھی۔